بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم نے اپنی اورینٹیشن کلاس کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے کنٹینٹ پڑھے تھے جو کہ انتہائی اہم تھے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چونکہ پروفیشنل لیول کی کلاسز ہوتی ہیں، یہاں پر پہلی کلاس میں گپ شپ نہیں ہوتی۔ نارملی یہاں پر کلاسز میں کام ہوتا ہے، آپ جو بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو بھی ٹیچر تشریف لاتے ہیں، بلکہ وہ اپنے پورے کے پورے جو اس نے ٹینور کے اندر جو پڑھانا ہوتا ہے، بلکہ اس کی سمری وہ اپنی پہلے دن بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو آلدو میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ہم نے اس میں محفوظ کر کے رکھ لی تھی کہ چلیں آئندہ رمضان المبارک کے بعد جب کلاسز شروع کریں گے تو اس میں کچھ چیزیں ہم دوبارہ ڈسکس کر لیں گے۔ تو وہ چیزیں دوبارہ میں تھوڑی سی آپ سے ڈسکس بھی کر لیتا ہوں، لیکن آج ہم ڈیفینیٹلی اپنے سبجیکٹ سے آگے چلیں گے، کیونکہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے بیسیکلی تھیوریٹیکل ہے، اور تھیوریٹیکل میں یہ مت سوچیے گا کہ آپ نے کوئی رٹے لگانے ہیں۔ آپ بالکل آسانی سے کتاب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پیپر پاس ہو جائے گا، لیکن کتاب پھر بھی پڑھنی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کلاس روم میں بیٹھ کر تو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت سارے کام اور بھی تو ہوتے ہیں، کچھ اور بھی غم ہیں اس غم کے سوا، تو وہ غم سارے یہاں بیٹھ کے نہیں، جیسے نماز پڑھتی ہے اللہ اکبر ساری کیلکولیشن یاد آتی ہے، فلاں سے پیسے لینے ہیں، فلاں کو دینے ہیں، فلاں سے یہ کرنا ہے، بالکل ایسے کلاس میں بیٹھتے سارے کام یاد آ رہے ہیں، یار امی نے یہ والا کام کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں سے ملنے جانا ہے۔ تو اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر تو بیچارہ یہاں پر کھڑا ہو کے اپنا راگ الاپ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ چونکہ ماشاءاللہ مست ہوتے ہیں اپنے کاموں میں، تو پھر جب دوبارہ آپ اس مستی سے واپس آتے ہیں تو دل چاہتا ہے کچھ پڑھ لیں، تو اس لیے کتاب موجود ہے، کتاب سے کچھ نہ کچھ پڑھ لیجئے گا۔ اور کتاب پڑھنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے، سم ٹائم بہت ساری چیزیں ایگزام کے اندر 4 سے 5 نمبر کی ایسی ضرور ہوتی ہیں، آپ پچھلے چاروں پیپروں کو انالیسس کر کے دیکھ لیں۔ میں زیادہ نمبر کی بات نہیں بتا رہا، انشاءاللہ جو میں بات بتاؤں گا وہ کیلکولیٹڈ ہوگی۔ 4 سے 5 نمبر کا کویسچن آپ کو ایسا نظر آئے گا جو ہاں آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ تو نہیں آ سکتا، اور ایگزامنر نے وہی دیا ہوتا ہے، اور یہ صرف وہی سولو کر سکتا ہے یہ 4 نمبر یا 5 نمبر جس نے کتاب تھورلی پڑھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میری ہمبل ریکویسٹ ہے، ہمارے لیے ایک ایک نمبر امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس نمبر کو کیسے حاصل کرنا ہے اس کا طریقہ کار میں بتا سکتا ہوں، لیکن بچے محنت آپ ہی کی ہے، محنت آپ نے کرنی ہے۔ میں اکھاڑے کا وہ پہلوان ہوں جو خود نہیں لڑ سکتا، لیکن آپ کو لڑنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں کہ لڑنا کیسے ہے، ٹھیک ہے بچے؟ اس سے مراد یہ نہیں کہ میں پیپر نہیں دے سکتا، اس سے مراد ہے کہ پیپر میں نے نہیں دینا، پیپر آپ نے دینا ہے، اور جس نے پیپر دینا ہے تیاری بھی اسی نے کرنی ہے۔ میری ذمہ داری یہ ہوگی کہ میں آپ کو اس ایگزامنر کا ہر داؤ پیچ بتاؤں کہ ایگزام میں سوال کیسے آتا ہے، اس کا آنسر کیسے دینا ہے، اس کے آنسر کے لکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے کام ہمارے پاس بہت تھوڑا سا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، جو حضرات آج پہلے دن تشریف لے کر آئے ہیں، جنہوں نے اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اورینٹیشن کلاس بھی نہیں سنی ہوئی، تو وہ سن لیں کہ اپلائیڈ سوال 10 ماڈل میں سے آنے ہیں۔ یہ 10 ماڈلز ہیں، 10 تھیوریز ہیں، اور اپلائیڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ چاہے کتاب کو پانی میں بھگو کے اس کا سارا کالا پن پی لیں تب بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اس سے مراد ہے آرگنائزیشن نہیں ہوگی، ہر مرتبہ ایک نئی سچویشن ہوگی، اور اس سچویشن پہ آپ اس سوال کو اپلائی کریں گے، اسے کہتے ہیں اپلائیڈ کویسچن۔ اینڈ the application would be different with any model, with any theory, with any organization, with any industry. So there are lot of combinations are there کہ آپ ہمیشہ ایک انڈسٹری کو بھی دیکھیں گے، انڈسٹری میں آرگنائزیشن کو بھی دیکھیں گے، پھر ماڈل کو بھی دیکھیں گے۔ کبھی سیم سچویشن میں ماڈل 1 اپلائی ہوگا، کبھی سیم سچویشن میں ماڈل 2 بھی اپلائی ہو رہا ہوگا۔ although you are very lucky، آپ ایم ایس اے میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گا وہاں پر ماڈل کا نام بھی نہیں بتائے گا۔ یہاں آپ بہت لکی ہیں، 10 ماڈل میں سے 10 کا نام ہے یہ آپ کو یاد ہوگا، وہی پوچھے گا۔ یہاں اب یہ بھی سہولت ہے، کیونکہ بچے جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا جو کام ہے وہ ٹف ہوتا رہے گا، آپ کی ورکنگ جو ہے مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن ابھی چونکہ آپ بالکل آغاز لیول ہے، جیسے کیف تو خیر آغاز تو نہیں ہے، ان بٹوین ہے، لیکن اس تھیوریز کے لحاظ سے جو آپ نے پڑھنی ہے اس کے لحاظ سے بھی آپ بالکل مڈ میں ہیں، بالکل یعنی لوور سٹیج کے اوپر ہے۔ ابھی بہت زیادہ ہائی لیول پہ تھیوریز کی اپلیکیشن وہ آپ سے نہیں پوچھے گا، بالکل سیم یہی تھیوری جو آپ یہاں پر پڑھیں گے۔ آپ دیکھیے گا 19-20 کا فرق بھی نہیں، بلکہ ڈاٹ کا بھی فرق نہیں ہے آگے جا کے C503 کے اندر۔ ہاں فرق اتنا ہوگا کہ یہاں پر جو آپ نے چیپٹر نمبر 7، چیپٹر نمبر 8، چیپٹر نمبر 9 پڑھنا ہے، آگے C5 میں یہ سب کچھ چیپٹر نمبر 3، چیپٹر نمبر 2، چیپٹر نمبر 4 کے اندر ہے۔ تو اتنا سا فرق ہے، اور انشاءاللہ اگر یہاں سپیلنگ مسٹیک ہے تو وہاں بھی ضرور ہوگی، اس لیے کہ چھاپا ہی مارا ہوا ہے، یہاں سے ڈاٹا پتہ نہیں وہاں سے اٹھا کے یہاں لکھا ہوا ہے یا یہاں سے اٹھا کے وہاں لکھا ہوا ہے، نو باڈی نوز۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ
وہاں پر ہمارا پورا کا پورا سلیبس اسی کے اندر کور ہو جانا ہے. جیسے کہ اگر آج دن لوگوں نے لاسٹ ٹائم اورینٹیڈ کلاس پڑھی تھی میری، تو اورینٹیشن کلاس میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کے سوال انہی 3 چیپٹروں میں سے پورے ہو جاتے ہیں الحمدللہ. آلموسٹ اگر 40 نمبر کا پیپر ہے تو 40 نمبر کا پیپر میں سے تقریباً 30 نمبر تو انشاءاللہ ان 3 چیپٹروں میں سے ہی مینج ہو جانے ہیں. اب آپ کے پاس رسپانسبلٹی یہ ہے بچے کہ اگر آپ کو ٹیچر آپ کو مکمل گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو فالو کرنا. اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ جو ٹیچر بتا رہا ہے اس کو پاس پیپر سے ایویلیٹ کر لیں، تاکہ آپ کو یہ بھی ایمبیگوٹی نہ رہے کہ پتہ نہیں ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، مجھے ڈرایا جا رہا ہے، پتہ نہیں شاید مجھے جو ہے وہ ایزینس کریٹ کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. میں ہمیشہ ریئلٹی ہی بتاتا ہوں، سچ کو سچ ہی بتاتا ہوں، جھوٹ کو جھوٹ ہی بتاتا ہوں کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ اس طرح سے ہوگا. میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو سوالوں کے انداز تک بتا سکتا ہوں، اور ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے کہ ایگزام میں انشاءاللہ سوال ویسے ہی آئے گا. لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ سوال کہاں سے آئے گا، یہ نہیں بتا سکتا سوال کس انڈسٹری سے آئے گا، یہ نہیں بتا سکتا سوال کس آرگنائزیشن کا ہوگا، یہ نہیں بتا سکتا کون سا ماڈل آئے گا. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے آل آف یو. تو کچھ ذمہ داریاں میری ہیں، انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو میک مائی جو بھی میری رسپانسبلٹیز ہیں میں ان کو آسانی سے اور بہتر انداز سے پرفارم کروں. ناؤ دس از یور رسپانسبلٹی کہ آپ اپنی ذمہ داری کو خود مینیج کریں گے، خود آرگنائز کریں گے. فائن. سو آگے چلتے ہیں بچے اپنے کام کی طرف. گفتگو ہم نے کر لی جتنی بھی ہم نے گفتگو کرنی تھی. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ایگزام ایز یو نو کہ ایگزام کے 2 پارٹ تو ویسے ہی ہیں، ایک فائنینشیل پارٹ ہے اور ایک مینیجریل پارٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مینیجریل پارٹ اونلی. میں فائنینشیل پارٹ کو بالکل ڈسکس نہیں کر رہا، لیکن جہاں کہیں آپس میں کلیبوریشن کی ضرورت پیش آئے گی وہاں میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ چیز تھوڑی سی آپ کو فنانس میں لنک کرے گی، یا اس کا سوال فنانس کے ساتھ لنک ہو کر آ سکتا ہے، یا یہاں پر فائنینشیل ڈیٹا کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وہ میں ضرور ڈسکس کر لوں گا، لیکن میرا خیال ہے وہ آلموسٹ لیس دین 1% ہے، وہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیس دین 1%. سو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. تو میں بات کر رہا ہوں صرف اور صرف مینیجریل پارٹ کی. تو مینیجریل پارٹ کے اندر بھی ہمارے پاس کتنی طرح کے کوشچنز آتے ہیں یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. دیر آر 2 میجر ٹائپس آف کوشچن. میں نے کہا سارے نہیں بتایا بچے، میں نے 2 میجرز. تو میجر میں کیا ہے بچے؟ آپ کے پاس ایک ملٹیپل چوائس اور دوسرا کیا ہے بچے؟ اسٹرکچر سے مراد ہے جس کو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے لکھنا ہے، اسے کہتے ہیں اسٹرکچرڈ کوشچن. یعنی جو ہاتھوں کی مہندی ہے وہ تھوڑی سی اتارنی ہے، اور اس کے بعد پھر پین کو پکڑنا ہے. وہ جو آپ نے ماؤس کے ساتھ کلک کر کے یس نو والا آنسر کرنا، وہ تو آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ. اب تو خیر آپ کافی زیادہ ایکسپرٹ ہو چکے ہیں، پیچھے ماشاءاللہ کیف کے 4-5 پیپر دے کے آ چکے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ہی لکھنا ہے. تو آپ نے وہ ڈیٹا جو اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے اسے آپ کہتے ہیں اسٹرکچرڈ کویسچن، ویئر یو ہیو ٹو رائٹ سم سارٹ آف انگلش سینٹینسز. اور ملٹیپل چوائس کویسچن میں یہاں چونکہ کمپیوٹر بیس ایگزام نہیں ہے تو یہاں پر بھی آپ نے اے یا بی کو سرکل کرنا ہے. جو بھی آپ سرکل کریں گے اسی کے مطابق ایگزامر آپ کے مارکس جو ہے وہ مینیج کرے گا. ایک بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اول تو خیر مجھے معلوم ہے کہ آپ کو پتہ ہے، لیکن میں اس کے باوجود اپنی ذمہ داری کو اپنے لحاظ سے مینیج کرتا ہوں. میں کسی کی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا کہ وہ پوری ہو چکی ہوگی. یہ بات یاد رکھیے کہ اف یو آر گوئنگ ٹو سالو دا کویسچن آن پیپر تو آپ وہاں پر لکھیں گے کویسچن نمبر 1، آگے آپ لکھیں گے پارٹ اے جو بھی آپ سوال سولو کر رہے ہوں گے، اور پھر آپ لکھیں گے آنسر از ایکول ٹو اے. یہ بات یاد رہے گی. یہ نہ آپ وہاں پیپر پہ سرکل کر کے آ رہے ہیں، پیپر پہ سرکل تھوڑی کرنا ہے، سوال کا آنسر تو آپ نے پیپر پہ دینا ہے نا اپنے. تو آپ کو اس کے مطابق یہ کام کرنا. آئی ڈونٹ نو نیا میتھڈ کیا ہے، کوئی نئے میتھڈ کے مطابق کوئی سرکل پیپر پہ کرنا ہے تو مجھے آئی ڈونٹ نو، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ آنسر آپ نے اپنی آنسر شیٹ پہ دینا ہے. تو آنسر شیٹ پہ دینے کا مقصد ہے کہ ملٹیپل چوائس کویسچن کا آنسر دیتے وقت آپ کو آنسر بتانا ہے. جو بھی پارٹ آپ سالو کر رہے ہیں ایگزامنر کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں کہ آپ کویسچن 1 کا فار ایگزامپل یہ پارٹ اے کا فار ایگزامپل یہ 1 کا یوں ہے، یہ والا پارٹ ہے، تو آپ یہ بھی ساتھ مینشن کریں گے کہ آپ کون سے سیکشن کی بات کر رہے ہیں. بالکل ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے آپ کے، ورنہ یہ بڑی بآسانی آپ کا 1 نمبر 1.5 نمبر یا 2 نمبر، یہ میکسیمم سے میکسیمم 2 نمبر کا سوال ہوتا ہے ملٹیپل چوائس، اور کم سے کم 1 نمبر کا ہوتا ہے. ان بٹوین بھی ہوتا ہے 1.5 کا بھی ہوتا ہے.
تو یہ آپ آرام سے ضائع کر دیں گے، حالانکہ آپ کا آنسر بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن آپ نے جلدی میں اے تو لکھ دیا، اس کو یہ نہیں بتایا کہ یہ کویشچن کے 1 کا پارٹ بی کا پارٹ تھا، سی کا تھا، ڈی کا تھا، ای کا تھا۔ اس لیے بڑے ہوش و حواس کے ساتھ ایگزام میں کسی قسم کی جلدی نہیں کرنی، جتنا آپ نے لکھا ہو 100% ہونا چاہیے کام۔ فائن بھائی، تو ہم بات عرض کر رہا تھا نہیں کہ دو طرح کے سوال ہیں۔ ایک سوال آپ کے پاس ملٹیپل چوائس کویشچن کا ہے، ملٹیپل چوائس کویشچن کے ساتھ ساتھ سٹرکچر کویشچن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹرکچر کویشچن دو طرح کے ہوں گے جی۔ کون کون سے جی؟ سمپل کویشچن اینڈ اپلائیڈ کویشچن۔ میری ذرا پلیز دیکھنا اس کی رائٹنگ نظر آ رہی ہے اس کے اندر آسانی سے، تاکہ جو آن لائن اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے اس کو سمجھنا آسان، نہیں تو کوئی لائٹ بند کر دو اگر لائٹ بند کرنی ہے تو۔ اوکے، مجھے نظر نہیں آ رہی ویسے یہاں سے، آپ دیکھ لیں اگر یہ ڈیٹا نظر آ رہا ہے صاف تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ اسٹوڈنٹ نے مجھے بے شمار میسیجز کیے تھے کہ سر ہمیں آپ کی جو ہے صرف آواز ہی آ رہی ہے۔ میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، تصویر تو آ رہی ہے نا، تو باقی اس نے کہا یہ آپ کو جو ہے نظر ڈیٹا ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، تو یہ دیکھ لیں اگر وہ لائٹ بند کرنی ہے وہ بھی لائٹ بند کرنی ہے، لائٹیں بند کر لیں کوئی بات نہیں، میری تصویر آئے نہ آئے ڈیٹا نظر آنا چاہیے، کیونکہ میری تصویر کو نہیں پڑھنا لوگوں نے، اس کو پڑھنا ہے۔ اوکے جی، تو ہم بات کرتے ہیں بچے اپلائیڈ کویشچن۔ اپلائیڈ کا میں بتا چکا ہوں کہ اپلائیڈ کویشچن اس کویشچن کو کہتے ہیں جس کویشچن میں آپ نے ہر ایک نئی سچویشن میں اپنے انداز سے اپنے دماغ سے ڈیٹا خود کریٹ کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا سیلف کریٹڈ ڈیٹا جو آپ نے اس وقت لکھنا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ آل آف یو یہاں چلتے چلتے ایک بہت ہی نہایت اہم معلومات لے لیجئے جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے جو بھی لکھ لے لیکن اس کو صحیح پروو کر دے اس کو نمبر ملیں گے۔ فار ایگزامپل اسی ماڈل کو انہوں نے کہا کہ یہ تھریٹ ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ آرگنائزیشن کے لیے فیوریبل ہے، نو پرابلم۔ اگر انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ تھریٹ ہے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ فیوریبل ہے تو دونوں کو نمبر ملیں گے، پورے ملیں گے۔ یہ کمال ہے اس پیپر کا، اور یہی سب سے اہم چیز ہے۔ اگر میں آپ کو آپ کی پریکٹیکل لائف کی مثال دوں تو بہت ساری آرگنائزیشن میں رانگ ڈیسیژن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے وہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اگر سب کو پتا ہے کہ ڈیسیژن رانگ ہے تو پھر وہ کیسے لے لیا جاتا ہے؟ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ جب میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ کے اندر جو بندہ اپنے کانٹینٹ کو صحیح طریقے سے پروو کر دیتا ہے، مینجمنٹ اس کی بات مان لیتی ہے، اور جب وہ بات مانی جاتی ہے وہ بعد میں جا کے نقصان ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ غلط بات بھی ہو اگر صحیح طریقے سے مینج کر دی جائے تو وہ ہمیشہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے۔ یہ بہت خوش کن بات ہے آپ کے لیے، ورنہ ایگزام میں ایگزامینیشن ہال سے باہر آ کے دوسرے سے نہیں پوچھنا کہ تمہارا جواب کیا تھا، اس لیے کہ اس کا جواب آپ کے جواب سے مختلف ہو، ڈزنٹ میٹر، آپ نے اس سے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ آپ کا اور اس کا آنسر میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ نے اس کے ایویڈنسز دیے ہیں اور وہ ایویڈنسز ٹھیک ہیں یا نہیں۔ لیکن یہاں ایک کمال کی بات یہ ہے کہ ایویڈنسز کہاں سے آئیں گے؟ وہ اس کیس اسٹڈی سے لینے پڑیں گے آپ کو جو کیس اسٹڈی ایگزامینر نے آپ کو دی ہوگی، اپنی مرضی سے نہیں کہ آپ کو وہ اس نے سوال پوچھا ہوا ہے کسی موبائل انڈسٹری کا اور آپ موبائل انڈسٹری میں اپنی مرضی کا ڈیٹا دیں گے، اپنی مرضی کا نہیں دیں گے۔ دا گیون ڈیٹا از یور باؤنڈری۔ جو بھی لائنیں ہیں، 4 لائنیں ہیں، 10 لائنیں ہیں، 15 لائنیں ہیں، وہ جتنی بھی لائنوں کا سوال ہے، دیٹ باؤنڈری جو ہے بیسیکلی دیٹ از یور لمیٹیشن۔ یو ہیو ٹو فیچ دا ڈیٹا فرام دیٹ کیس اسٹڈی۔ ہاں، جہاں آپ کو تھوڑا سا لگے کہ یہاں پر مجھے ریفرنس دینا پڑے گا وہاں آپ ریفرنس دے سکتے ہیں اپنے آنسر کو مزید پروو کرنے کے لیے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کچھ چیزیں ہوتی ہیں ریئلٹی اور وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، تو آپ ایسی ریئلٹی کو ہمیشہ آنسر میں ایز اے ایویڈنس پروو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یار یہ کچھ حالات میں ایسے بھی ہوتا ہے، کچھ حالات میں ایسے بھی ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر آپ کو بہت دھیان سے اس کو جو ہے ایویڈنسز کے طور پر استعمال کرنا ہے، ورنہ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ورنہ پھر آپ کو جہاں یہ ہوتا ہے وہ بھی لکھنا پڑے گا، جہاں یہ ہوتا ہے وہ بھی لکھنا پڑے گا، تو پتہ یہ لگے گا کہ 5 نمبر کے سوال کے لیے 15 نمبر کے سوال کی محنت کر چکے ہیں آپ۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جو 100 نمبر کا پیپر ہے آپ نے 3 گھنٹے میں سالو کرنا ہے، تو آپ کو ٹائم لیمیٹیشن کے بارے میں خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کتنا وقت درکار ہے، کتنا وقت آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3 گھنٹے کا مقصد ہوتا ہے کتنے منٹس؟ 180 منٹس آپ کے پاس موجود ہے، 180 منٹس۔
تو 180 منٹس کے اندر اندر آپ نے 100 نمبر حاصل کرنے ہیں، تو بتائیے ایک نمبر کے لیے کتنا ٹائم لگنا چاہیے؟ بس یہ بات، یہ قانون یاد کر لیجئے. آپ جو بھی سوال سولو کر رہے ہوں اس کا ٹائم آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 1.8 منٹ میں آپ نے یہ کام 1 پیپر کے لیے 1 مارک کے لیے کرنا ہے. اگر 5 نمبر کا سوال ہے تو 5 ملٹیپلائڈ 1.8، 7 نمبر کا سوال ہے ملٹیپلائڈ 1.8، اتنی دیر میں یہ کام کرنا ہے. لیکن پلیز یہ کیلکولیشن ایگزامینیشن ہال میں جا کے نہیں کرنی، یہاں جب آپ نے تیاری کرنی تب کرنی ہے. وہاں یہ کیلکولیشن کریں گے تو اس کا بھی ٹائم لگے گا آپ کا. وہاں تو آپ کو روٹین میں یہ کام ہونا چاہیے. آپ کی اتنی پریکٹس ہونی چاہیے کہ جب آپ ایگزامینیشن ہال میں سوال سولو کر رہے ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ یار یہ اتنی دیر میں نے مینیج کرنا ہے. ساتھ میں اگر آپ کے پاس گھڑی ہے تو گھڑی میں ٹائم دیتے رہیں اینڈ سولو یور کوسچن. اور اگر نہیں بھی گھڑی آپ کی اپنی پریکٹس اتنی اچھی ہے تو جلدی سے اس کو مینیج کریں. سم ٹائم بار بار گھڑی دیکھنا بھی پریشر کریٹ کرتا ہے. تو اس لیے آپ اپنے مزاج کو خود بہتر جانتے ہیں. اب آپ پی آر سی کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں جن کو یہ گائیڈ لائن بھی دینی ہے کہ آپ نے سٹریس کو کیسے مینیج کرنا ہے. اب ماشاءاللہ آپ ایکسپرٹ ہیں، پروفیشنل ہیں، اور مزید آپ کے اندر اب آہستہ آہستہ ایک پروفیشنل ایبلٹی کریٹ ہو رہی ہے. تو اللہ کے حکم سے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ ان چیزوں سے بہت بالا تر ہو جائیں گے. لیکن ابھی فی الحال ابھی بھی آپ اس پریکٹس میں باقاعدہ طور پر محو ہیں. آپ نے آہستہ 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 اپنے آپ کو مزید سٹریس مینجمنٹ کرنا سیکھنا ہے، کیونکہ انسان کی پوری زندگی سٹریس مینجمنٹ ہے. چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ آفیشیل لائف گزار رہا ہو، اور ایون دین چاہے وہ کہیں سیر سپاٹے کے لیے بھی گیا ہو. آج کل دیکھیں نا لوگ سیر کے لیے گئے میں پھنسے ہوئے ہیں. سٹریس مینجمنٹ تو کر رہے ہیں نا یار. ایک مشکل کام ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ گئے ہوں، بارشیں ہو رہی ہیں، آپ کے پاس رہائش کی جگہ نہیں ہے، جیب میں پیسے بھی محدود ہیں، اور ایسی سچویشن میں آپ نے دوبارہ گھر واپس بھی آنا ہے تو بہت بڑا سٹریس ہے آپ کے لیے. تو ہر انسان کا ہر پہلو کہیں نہ کہیں سٹریس ضرور ہے. آپ باہر چلا رہے ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، موٹر بائک چلا رہے ہوتے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے، کہاں سے نکلیں، گرمی زیادہ ہے، ادھر نکلوں گا تو رش ہے، ادھر جاؤں گا تو یہ ہے. یہ بھی تو سٹریس مینجمنٹ ہے. آپ وہاں پر بھی اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں. تو اس طرح ایگزام بھی ایک سٹریس ہے. اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس کی پریکٹس بھی آپ نے ایگزامینیشن ہال سے پہلے پرفارم کرنے کی کوشش کرنی ہے. آل آف یو. تو کم ٹو دی پوائنٹ. ہمارے پاس 2 طرح کے سوال ہیں. ابھی تک میں نے کسی سوال کو ڈسکس نہیں کیا. ابھی تک میں نے یہ کہا ہے 2 طرح کے انداز ہے سوال کے. اپلائیڈ کوسچن وہ سوال ہوتا ہے جس سوال کو سولو کرنے کے لیے آپ کو اپنی مرضی سے ڈیٹا خود کریٹ کرنا ہے اینڈ یو ہیو ٹو رائٹ اٹ یور سیلف. اور اس کے 2 انداز ہیں بچے. یہ دھیان سے جو اسپیشلی آج تشریف لے کر آئے ہیں اسٹوڈنٹ وہ ذرا اس کا بڑا خیال رکھیں. آپ کا ایک کام ہوگا انالیسز آف دی کرنٹ پوزیشن آف دی آرگنائزیشن. 90% اپلائیڈ سوال اسی پر ہوتا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ، 90% سے زیادہ. یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے. انشاءاللہ آج میں اس پہ کافی ڈیٹیل سے ڈسکشن کروں گا کہ انالیسز آف دی کرنٹ پوزیشن کیا ہوتی ہے. ابھی فی الحال میں اس کو یہیں پر ہی روک رہا ہوں. اور دوسرا سوال ہوتا ہے آپ کے پاس سلوشن. بڑے کرنٹ پوزیشن میں آپ کو معلوم ہے 2 جواب آئیں گے، یا حالات اچھے ہوں گے یا حالات برے ہوں گے. میں نے پلس اور نیگیٹو کے سائن سے اس کو اسائن کر دیا ہے. اچھے حالات کو پازیٹو سے اسائن کر دیا ہے، برے حالات سے. یہ حالات اور واقعات پیش کرنا ایک علیحدہ سوال ہے. اور لکیلی ایم ایف اے کے اندر تھیوریٹیکل پارٹ میں اپلائیڈ سوال میں 90% یہی کرنا پڑتا ہے. تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کتنا آسان کام ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک اسٹوڈنٹ اس لیول پہ جو ماشاءاللہ سی فیب تک پہنچا ہے، سوری کیف کے جو ہے ایم ایف اے تک پہنچا ہے، وہ انگریزی کا سینٹینس پڑھنے کے بعد ساتھ والے سے پوچھے یار بتاؤ پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے. میرا نہیں خیال یہ لیول اب نہیں ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ کمپنی کے حالات اچھے جا رہے ہیں یا کمپنی کے حالات برے جا رہے ہیں. وہاں لکھا ہوا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر دیر از اے ڈیفیسٹ آف فائنانس. تو کیا خیال ہے، یہ پازیٹیو بات ہے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر دیر از اے کانفلکٹ بٹوین دا امپلائیز. اچھی بات ہے نا؟ ڈیفینیٹلی نیگیٹو بات ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دا آرگنائزیشن ہیز انسفیشینٹ ریسورسز ٹو پرفارم دس یو کین سی ایکٹیویٹی ٹو مینیج دس پلان. تو یہ بھی نیگیٹو بات ہے نا بچے. اور اگر آرگنائزیشن میں لکھا ہوا ہے کہ آرگنائزیشن پروفٹ جو ہے وہ بیسیکلی انکریزنگ ہے بائی ڈے فرام پریویس 2012 سے لے کے آج تک جو ہے وہ آرگنائزیشن کے اندر اتنا آپ کا جو ہے وہ سیل انکریز ہوئی ہے، تو یہ پازیٹیو بات ہے نا بچے. آئی گیس یہ بات آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی. فرق کتنا ہے کہ اس کو کنسیو کرنا ہے اور کنسیو کرنے کے بعد پھر اپنے لفظوں میں لکھنا ہے. بس یہ کام ہے آپ کا.
صرف اس کو اپنے لفظوں میں لکھنے کی آپ نے ایک صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ آپ نے وہ جو معلومات اکٹھی کی ہیں، فیچ کی ہے جو معلومات، اب آپ اس کو ری رائٹ کیسے کریں گے۔ آل دو کہ آپ اتنا بھی کر سکتے ہیں کہ جو وہاں لکھا ہوا وہی وہاں لکھ کے آ جائیں، تب بھی کچھ نہ کچھ نمبر ملیں گے ضرور آپ کو۔ لیکن بچے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا کوئی سابقہ لاحقہ لگانا پڑتا ہے، کوئی دو بات پہلے سے لگانی ہے، کوئی بات بعد میں بھی لگانی ہے، تاکہ اس جملے کو، سینٹینس کو پورا کیا جا سکے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے۔ جو لکھنے والا کام ہے میں انشاءاللہ تھوڑا سا کلاس میں کرانے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میری بھی لمیٹیشن ہے، اگر میں یہی کام کرنا شروع کر دوں گا تو پھر باقی کام رہ جائیں گے جی بھائی۔ لیکن یہ کام انتہائی مشکل ہے، ابھی آپ اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، اور نہ اس طرح کی کوئی چیز کتاب میں موجود ہے۔ اور میں نے لاسٹ ٹائم کلاس میں بچے بتا دیا تھا، جو حضرات تشریف نہیں لے کر آئے تھے وہ سن لیں، یہ والا سوال آتا ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں یہ 6 نمبر سے زیادہ سوال نہیں آئے گا، یعنی یہ 4 نمبر سے لے کے 6 نمبر تک کا سوال آتا ہوتا ہے، اور یہ لازمی آتا ہے۔ ایک سوال ایگزامینر نے لازمی دینا ہے۔ لازمی میں ہونا کیا ہے ذرا سنیے۔ آرگنائزیشن کے حالات اچھے ہیں، پازیٹیو ہے نا۔ سلوشن میں کیا مانگے گا؟ اچھا بتاؤ ان حالات کو ریٹین کیسے کرو گے؟ مشکل کام ہے نا۔ یعنی یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ کمپنی کے حالات اچھے ہیں، لیکن ابھی آپ اتنے ماہر تو نہیں ہوئے کہ آپ کمپنی کے اچھے حالات کو کیسے لے کے چلیں گے، ابھی اتنے پروفیشنل تو آپ نہیں ہوئے۔ اس لیے ایگزامینر کو یہ بات پتہ ہے۔ ایگزامینر اس لیے یہاں پر ٹوٹل 40 نمبر میں سے، جو ٹوٹل 40 نمبر کا مینیجریل کا پارٹ کا سوال ہے، اس میں صرف 6 نمبر آپ کو دیتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی یہ نہ کر سکے تو کم از کم مینیجریل پارٹ میں فیل نہ ہو۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ نے 40 میں سے 20 نمبر لینے ہیں، میرے خیال کے مطابق 40 میں سے 35 نمبر آنے چاہیے آپ کے مینیجریل پارٹ میں سے، یہ میری پرسیپشن ہے، تاکہ مینیجریل پارٹ سے آپ 35 نمبر لے کے، یا چلیں اور بھی تھوڑا سا گرا لیتے ہیں، ہم 25% ایرر کریٹ کر لیتے ہیں۔ 40 میں سے اگر 40 کے 4 ٹکڑے کیے جائیں تو 10-10 کا ایک ٹکڑا بنے گا، ایک ٹکڑا 25% کا بنتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک 25% کا ٹکڑا آپ ضائع کر دیں، پھر بھی 30 نمبر بنتے ہیں۔ 30 نمبر میں سے باقی فائنانس کے 60 نمبر میں سے صرف 20 نمبر لینے ہیں، یعنی یہاں پر 25% ایرر کریٹ کر کے 75% کو گریسپ کر لیا، اور وہاں پر آپ کے پاس 60 میں سے اس کے 3 ٹکڑے کرنے، 20-20 نمبر کا ایک ٹکڑا ہے، تو ہر ٹکڑا آپ کا 33 میٹرک والا 33 سمتھنگ 33 پوائنٹ سمتھنگ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک ٹکڑا بن گیا۔ وہاں سے ایک ٹکڑا حاصل کرنا ہے، بس آپ نے باقی 2 ٹکڑے ضائع کرنے گنجائش ہے۔ 66% ایرر کریٹ کر لیں۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ نے کون سا ایریا کھیلنا ہے، فائنانس میں سے زیادہ لے کے مینیجریل میں سے کم لینے ہیں، یا مینیجریل میں سے زیادہ لے کے آپ نے فائنانس میں سے زیادہ لینے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو شاید معلوم ہونی چاہیے، جو میں ابھی آتے ہی آج میں نے کلاس میں بتائی ہے، کہ اگر آپ نے اپنی غلط بات کو بھی صحیح طریقے سے پروف کر دیا تو نمبر ملنے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ فائنانس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ فگر غلط کر کے آ جائیں اور کہیں آپ میتھڈ بڑا اچھا تھا فرسٹ کلاس، نمبر ملیں گے وہاں پر بھی، نمبر وہاں بھی ملنے ہیں، سٹیپس کے نمبر وہاں بھی ملنے ہیں۔ عدنان صاحب نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا ہوگا، ایک سٹیپ مس ہو رہا ہے تب بھی نمبر ملتے ہیں، آپ کا آنسر غلط ہو گیا پیچھے کے پورے پروسیجر کے نمبر ملنے ہیں، اور اللہ نہ کرے آپ نے آدھا ٹھیک کیا آدھا غلط کیا تب بھی نمبر ملنے ہی ملنے ہیں۔ لیکن یہاں اس کے برعکس بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی لکھیں اور آپ غلط کو بھی صحیح کر دیں، جو کہ آج کے دور میں بڑا کمال ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا پرفیکٹ انداز سے اپنی غلط بات کو بھی ٹھیک کر لیتا ہے، اور اپنے سامنے والے کو، اوپوننٹ کو بڑے آسانی سمجھا لیتا ہے کہ ابھی تو غلط ہے اور میں ٹھیک ہوں۔ تو آپ اس کام کے باقاعدہ ماہر ہیں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں سیکھنی آپ نے، صرف اس کو اب لکھنا سیکھنا ہے کہ دماغ میں جو فطور آیا ہے اس کو لکھنا کیسے ہے، وہ آپ نے سیکھنا ہے بس، ورنہ ادروائز یہ کام کے ماہر ہیں انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا جی سلوشن کس چیز کا نام ہے؟ تو سلوشن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آرگنائزیشن کے حالات اچھے ہیں تو آپ کو سوال میں پوچھے گا ایسا پلان بنائیں کہ یہ حالات ایسے ہی رہیں، اور اگر یہ حالات مائنس میں ہیں یعنی حالات خراب ہیں تو پھر کیا کرے گا جی؟ سلوشن مانگے، ٹھیک کر کے دکھاؤ اس کو۔ تو یہ کام تھوڑا مشکل ہوگا، اس کی ایک تھوڑی سی پریکٹس ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم انہی الفاظ سے اپنے لیکچر کا اختتام کیا تھا کہ میں انشاءاللہ اپنے طور پر آپ کو ایک گیجٹ دوں گا، وہ گیجٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اللہ کے حکم سے آپ دنیا کا ہر پازیٹیو کا پلان اور نیگیٹو کا پلان یوں چٹکی مار کے سالو کر لیں گے۔ لیکن ہوگا مشکل، ہی میں آپ کو بتا دوں اتنا آسان نہیں ہوگا، ناٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ I will try my level best to make that concept very easy, لیکن till then that is not easy.
جیسے یہ بالکل وہی کانسیپٹ ہے، آپ بہت کڑوی چیز میں جتنی مرضی چینی ڈال لیں وہ چینی سے کبھی میٹھا نہیں ہوتا، کسالہ ہو جاتا ہے، اس کا کڑوا پن کم ہو جاتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی میٹھا نہیں ہو سکتا۔ سیم ہیئر، آپ کو میں پوری کوشش کروں گا آسان سے آسان کرنے کی، تو آپ اس آسانی کو اگر اڈاپٹ کر گئے تو پھر ہمیں سمجھ لیجیے کہ آپ کا سی فیب تو پھر آپ کے بائیں ہاتھ کھیل ہے، چونکہ وہی تو اس کا اصل کام ہے سی فیب کا، وہ آپ نے سیکھ لیا۔ لیکن اگر نہ سیکھا تو پھر جو کتاب میں جو اتنا لکھا ہوا ہے پھر آپ اپنی مرضی سے جتنی ہمت مار سکیں گے۔ اس سوال کے پیچھے 6 نمبر کا سوال ہے تو کوئی 2-3 نمبر تو لے ہی آئیں گے انشاءاللہ، اتنا کام آپ کر لیں گے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اتنے ماہر آپ ہو چکے ہوں گے۔ لیکن اگر اس پہ آپ صحیح سولوشن دیں تو کمال یہ ہے کہ ایگزامنر 6 میں سے 6 نمبر میں دے دیتا ہے، حالانکہ تھیوری میں کبھی پورے نمبر نہیں آتے، لیکن 2 جگہ آپ کو پورے نمبر مل سکتے ہیں، ہیئر اینڈ ہیئر، یہاں پورے نمبر ملتے ہیں۔ اور تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ یہاں 4 سے 5 نمبر ہوتے ہیں اور یہاں بھی 4-5 نمبر ہوتے ہیں، یعنی جہاں سے پورے نمبر مل سکتے ہیں وہ 40 میں سے ٹوٹل 10 ہیں، تو پھر بھی بڑی بات ہے بچے، اگر وہ بھی آپ کو 5 پورے مل جائیں، یہاں سے 6 پورے مل جائیں، 11-10 پورے مل جائیں، تو دیکھیے کمال تو ہو گیا نا، آپ نے 4 میں سے ایک ٹکڑا 25 نمبر کا تو حاصل کر ہی لیا بڑی بآسانی۔ تو یہ بچے یہ دیکھے گا، یہ گیم ہوتی ہے، یاد رکھیے ایگزام ایک وار ہوتی ہے، وار، اور وار کے لیے جس طرح پلان کیا جاتا ہے، وار کے لیے جس طرح اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں، اس طرح ایگزام کے لیے بھی اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بھائی اب چلتے ہیں، یہ والا اپلائیڈ والا ایریا تو کمپلیٹ ہو گیا۔ آل آف یو کسی کو یہاں پرابلم تو نہیں ہے نا؟ کیونکہ بچے یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے میں یہاں وقت لگا رہا ہوں، جس چیز پہ وقت لگانے کی ضرورت ہے اسی پہ وقت لگایا جا رہا ہے۔ آئیے بھائی اس کی طرف چلتے ہیں۔ جی سمپل کویسچن، سمپل کویسچن اس کویسچن کو کہتے ہیں جس کویسچن کے اندر سارا کا سارا نالج کیا ہوتا ہے؟ بکش، یعنی جیسے کتاب سے آپ نے پڑھا ایز اٹ از آپ اس کو لکھ دیں گے، اس پہ کسی کو ترمیم کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ کتنے ایکسپرٹ ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ کیف میں آنے کے بعد آپ کی یہ والی ایبلٹی ریڈیوز ہو چکی ہوگی، جہاں پر آپ کتاب کا انگلی کا نشان بھی یاد کر کے جاتے ہیں ساتھ، ہوتا ہے نا وہ کتاب میں ہر جگہ میسک ساتھ انگلی کا نشان لگا ہوتا ہے، تو میٹرک میں وہ بھی یاد ہوتا ہے، یہاں انگلی کا نشان تھا، یہاں ایرو کا نشان تھا، وہاں سرکل لگا ہوا تھا، وہ بھی لا کے آئے نال۔ تو یہ ایک یاد کرنے کا انداز، اس کو ہم رٹا کہتے ہیں، لیکن آئی گیس کہ کیف میں آنے کے بعد بچے کی یہ ایبلٹی تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ پیچھے ماشاءاللہ وہ بی لاء پڑھ کے آیا ہوتا ہے، بی لاء سب سے پہلے اس کی یہ والی ایبلٹی جھاڑ دیتا ہے اچھی خاصی، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے پاس ٹیکس ہے، پھر آپ کے پاس اکاؤنٹنگ ہے، خیر اکاؤنٹنگ اور ٹیکس تو ویسے ہی، لیکن ٹیکس بھی کافی تھیوریٹیکل ہے، آپ کو پتہ ہی، آپ نے پڑھ لی اب تو ماشاءاللہ، تو اس میں کافی چیزیں تھیوریٹیکل ہیں آپ کی، تو کافی ایبلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹ کی خود سے لکھنے کی اور اپنے انداز سے یاد کرنے کی، بالکل ہو بہو یاد کرنے والا کام آہستہ 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 کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کتاب پر سوال کا آنسر ہے، میں یہاں پر بھی انشاءاللہ لاجک دینے کی کوشش کروں گا، اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ جس طرح آپ کس زمانے میں ایسے لکھتے وقت صرف چند رول یاد کرتے تھے کہ جب مثال کے طور پر آپ نے چیئر پہ آپ نے ایسے لکھنا ہے تو ہم چیئر پہ ایسے رٹا لگایا کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے اچھا اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 بازو ہوتے ہیں، پیچھے کشن ہوتا ہے، کشن کے رنگ ہوتے ہیں، بس اسی کو آپ گھما پھرا کے اسی سے چیئر کا آپ نے ایسے لکھ لیا، اسی سے مائی بیسٹ فرینڈ کا بھی لکھ لیا، تو وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے، اس میں بھی ہوتی ہے نا، مائی فرینڈ ہیز 2 arm، مائی فرینڈ ہیز 2 leg 1 head، وہ بڑے آپ نے تو کبھی پیپر ہی چیک کیا نا، میں تو چونکہ پیپر چیک کرتا ہوں، مجھے پوچھے کیا کچھ لکھ کے جاتے ہیں بچے، تو باہر ماشاءاللہ بڑی دنیا ہے، ابھی آپ کو آئیڈیا نہیں ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں سمپل کویسچن کی، تو سمپل کویسچن میں آل دو کہ بکش نالج از ویری امپورٹنٹ، لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، ایگزامینر نے بکش نالج میں آدھے نمبر آپ کی ایگزامپل کے دینے ہیں، اور ایگزامپل آپ کو خود لکھنی ہے۔ یہ جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے میری اورینٹیشن کلاس نہیں پڑھی، اس کو دھیان سے سمجھ لیں پورا اپنے ایگزام کو، انشاءاللہ آنسر آپ کے پاس موجود ہوگا، کوئی چیز ہائیڈ نہیں ہے، یہ PRC 5 نہیں ہے کہ جہاں پر ہمیں پتہ ہی نہیں سوال کیسے آئے گا، یہ کیف ہے جہاں پر ہر سوال کا آنسر آپ کے پاس بائی اور ایگزامینر آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ اس کو جب چاہیں ویریفائی کر سکتے ہیں۔ سمپل سوال کون سا سوال ہے جناب؟ پلیز کوئک ریویو، ایسا سوال جس کا آنسر بکش ہوگا لیکن اس میں ایک ایگزامپل آپ کو اپنے طرف سے دینی ہے اور ایگزامپل کا نمبر 50% ہوں گے، اور لکیلی یہ سوال
بھی تقریباً 4 سے 6 نمبر کا آتا ہے، یعنی یہ بھی تنگ نہیں کرتا، اسپیشلی وہ حضرات جو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں کیف میں آ کے بھی رٹے لگاؤں گا، تو کم از کم ان کے لیے خوشخبری ہے کہ بہت زیادہ ڈاٹا یہاں سے نہیں آئے گا، بہت تھوڑی سی چیز آئے گی۔ اور میں ساتھ ساتھ بتاتا بھی چلا جاؤں کہ سمپل سوال کے لیے چیپٹر نمبر 1 سے لے کے چیپٹر نمبر 5 تک کا ایریا ہوتا ہے، جو آپ کا ایم ایف اے کے جو آئی کیپ کی بک کے مطابق جو چیپٹر نمبر 1 ہے، چیپٹر نمبر 2 ہے، چیپٹر نمبر 3 ہے، چیپٹر نمبر 4 ہے اور چیپٹر نمبر 5 ہے، وہ یہاں سے۔ لیکن تکلیف دہ پہلو یہ ہے اپلائیڈ کا 1 سے لے کے 10 تک ہے، سوری میں الٹا کہہ گیا ہوں، یہ ہے 6 سے 10 تک اور یہ ہے 1 سے 10 تک۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے ماڈل بھی وہ ڈائریکٹلی آپ سے پوچھ سکتا ہے، ممکن ہے وہ اپلائیڈ نہ پوچھے، لیکن بہرحال امید یہی ہے کہ انشاءاللہ 1 سے 5 تک ہی پوچھے گا۔ لیکن کوئی بھی ماڈل جو اپلائیڈ ہے اس کو سمپل بھی پوچھ سکتا ہے کہ اچھا بتائیے پیسل کیا ہوتا ہے، ایکسپلین پورٹرفائی فورسز، ایکسپلین ویلیو چین۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس کو اپلائی کرنا سیکھ لیں گے تو پھر آپ کے لیے سمپل ڈاٹا لکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی، پھر وہ آ کے بائیں آتی کھڑو گی۔ آل آف یو کام کرنا شروع کریں جی۔ یہ پرانا کام ریوائز کرایا میں نے، نئی کوئی چیز نہیں پڑھائی جی ابھی تک جی۔ ملٹیپل چوائس کوسچن 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا ویری سمپل ہوتے ہیں یا لٹل بٹ کنفیوزنگ ہوتے ہیں۔ کنفیوزنگ میں آپ کو معلوم ہے، کنفیوزنگ اس آنسر کو کہتے ہیں جس کے ایک سے زیادہ آنسر ہوتے ہیں، اور سمپل وہ ہوتا ہے جس کا آنسر آپ کو کنفرم پتا ہوتا ہے کہ یہی اس کا آنسر ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی آنسر نہیں ہو سکتا۔ آئیے بچے اب ذرا تھوڑا سا ایک ہم ڈیمونسٹریشن لیتے ہیں ایگزام کے کوسچن سے۔ یہ جتنی باتیں ہم نے یہاں پر لکھی ہیں اس کا ایک چھوٹا سا ہمیں ایک ڈیمونسٹریشن بھی ملنی چاہیے۔ جی ابھی ہم نے کوسچن کے سٹائل کو دیکھا، اب میں نے ملٹیپل کو نکال دیا، جو کہ ملٹیپل چوائس کے تو فارمیٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے جی پہلے سے۔ جنرل سوال یا سمپل سوال کیا ہوتا ہے، اور اپلائیڈ سوال کہاں سے آئے گا، کیس سٹڈی سے یا سنیریو سے۔ ابھی آپ کے لیے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ابھی آپ کے لیے کیس سٹڈی اور سنیریو ایک ہی چیز ہے۔ انشاءاللہ C5 میں جائیں گے تو ان دونوں میں فرق ہوگا۔ ویسے میں بتا دوں کیس سٹڈی ہوتی ہے کسی پریکٹیکل لائف کی آرگنائزیشن کی مثال، اور سنیریو ہوتی ہے خود سے ڈیولپ شدہ آپ کا اپنا ایک بنایا ہوا قانون، یا جس کا آپ کو پتہ نہ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ کیس سٹڈی میں ہمیشہ کمپنی کا نام تبدیل کر دیا رہتا ہے، لیکن وہ کوئی ریئل ٹائم ایگزامپل ہوتی ہے، ریئل ٹائم یعنی پریکٹیکلی وہ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے۔ صرف آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ کس ملک کی ایگزامپل ہے اور کس ملک کے کس آرگنائزیشن کی مثال ہے، کیونکہ کمپنی کا نام اور ملک کا نام ہمیشہ موڈیفائی کر دیا جاتا ہے، جبکہ سنیریو خود سے بنایا ہوا سوال ہوتا ہے، ہوتے دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، دونوں میں فرق نہیں ہوتا جی بھائی۔ اپلائیڈ سوال کیسے آپ کو نظر آئے گا اور جنرل سوال کیسے نظر آئے گا جی؟ لک ایٹ دس، اٹس اے سمپل کوسچن، ذرا پڑھیے کیسے کیا لکھا ہوا جی۔ The answer of these questions are probably from the book, but student have to give example according to the question, mostly self generated۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ لال والے کے لیے یہ بات کہ آپ کی ایگزامپل سیلف جنریٹڈ ہوگی، اس لیے کہ کتاب آپ نے پڑھی، کتاب نے آپ کو ممکن ہے ووڈ انڈسٹری کی ایک ایگزامپل دی تھی، لیکن جب ایگزام میں سوال آیا تو پیٹرولیم کے اوپر آ گیا۔ پیٹرولیم تو نہیں پڑھی ہوئی نا آپ نے تو ووڈ کی ایگزامپل پڑھی ہوئی تھی اس تھیوری کے ریلیونٹ۔ اب یہاں پر آپ کی ٹیکنیک ہے کہ آپ کتنے بہتر ہیں، آپ کس طرح اس کی ایگزامپل پٹ کرتے ہیں۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ کل سے آپ پوری دنیا کی انڈسٹریاں پڑھنا شروع کر دیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، بٹ یہ کامن سینس کی بات ہوتی ہے، اور یہ کامن سینس کی چیزیں ہیں، تھوڑا سا آپ کانسنٹریٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کی ایگزامپل پٹ کر ہی لیں گے۔ So far as the applied question is concerned, the application question یا applied question asks student to think about they would apply and newly acquired knowledge in real world situation and scenario۔ تو real world سے مراد ہے اصل دنیا کی باتیں ہیں یہ، کہ یہ پریکٹیکل لائف میں اپلائی کیسے ہوتا ہے۔ اس سے مراد ایک اور بھی ہے، اس سے مراد ہے کہ جب آپ انشاءاللہ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں گے تو وہاں پر آپ کیسے اپلائی کر کے دکھائیں گے اسے، اس سے مراد یہ بھی ہے جی بھائی۔ کیس سٹڈی کیا ہوتی ہے؟ آئیے ذرا کیس سٹڈی کے بارے میں بھی سن لیں، یا کیس سٹڈی یا سینیریو، ا بریف ہسٹری اینڈ کرنٹ انفارمیشن آف دی، جی بھائی دو باتیں ہیں اس کے اندر۔
آرگنائزیشن کیا کر رہی تھی اور آرگنائزیشن اس وقت کیا کر رہی ہے، یہ ہمیشہ کیس اسٹڈی میں ضرور لکھا ہوتا ہے، یا دونوں میں سے ایک چیز ضرور لکھی ہوتی ہے. ایگزامپل: اٹس سکسیس، اٹس فیلئر، اٹس پالیسیز، اٹس آپریشن، اٹس پلان، اٹس ڈیسیژن، اٹس مینجمنٹ لیول، اٹس ورکنگ اسٹائل آف دی آرگنائزیشن اینڈ سم ٹائم فیوچر ٹارگیٹ آف آرگنائزیشن. جی بھائی کیا کہہ رہا ہے، میں اس کو سمری میں بیان کر رہا ہوں. آپ کی آرگنائزیشن نے ہسٹری میں کیا کیا ہے، آپ کی آرگنائزیشن کرنٹلی کیا کر رہی ہے، اور آپ کی آرگنائزیشن فیوچر میں کیا چاہتی ہے، یہ کس میں لکھا ہوگا؟ کیس اسٹڈی میں. اگر تو ایگزامنر نے آپ کا اگلا سوال اسٹریٹجی میں پوچھنا ہے، واٹ از اسٹریٹجی، یہ والا پارٹ، اگر تو ایگزامنر نے یہ آپ سے سوال کرنا ہے تو پھر تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی فیوچر کا ڈیٹا ضرور دے گا اور آپ سے پوچھے گا بتاؤ فیوچر کے اس ٹارگٹ کو کیسے اچیو کیا جائے گا، پھر تو اس نے سوال دینا ہی دینا ہے اور کیس اسٹڈی میں یہ ڈیٹا بھی دینا ہے. لیکن اگر اس نے آپ سے خالی انالیسس کروانا ہے تو پھر وہ خالی کرنٹ اور ہسٹوریکل انفارمیشن دے کر اور کرنٹ انفارمیشن دے کے مسئلہ حل کروا لیتا ہے. تو یہ سب باتیں انشاءاللہ جیسے جیسے ہم سوال سولو کریں گے، ہم ایک ٹاپک پکڑیں گے، اس ٹاپک کے سارے پاس پیپر سولو کرنے کے بعد ہمارے ٹاپک پہ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کوشچن میں آپ کو دوں گا جو آپ نے گھر جا کے کرنے ہیں انشاءاللہ. سو دا کیس اسٹڈی از واٹ، تو کیس اسٹڈی میں آرگنائزیشن کی کرنٹ انفارمیشن، ہسٹوریکل انفارمیشن اینڈ سم ٹائم فیوچر کی انفارمیشن دی ہوتی ہے، اور آپ کو دو طرح کے سوال دیے جاتے ہیں. اینالائز، تو انالیسس کریں گے تو اس میں کمپنی کے حالات بیان کرنے پڑیں گے. اگر وہ کہے گا ریکمینڈ، اگر وہ کہے گا پلان، اگر وہ کہے گا اسٹریٹجی، اگر وہ کہے گا سولوشن، تو پھر آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ کام کر کے دکھانا پڑے گا کہ یہ کام آپ کیسے کریں گے، which will be little bit difficult as compared to the previous question. Now there are sample سوال، یہ کیا لکھا ہوا بھائی، ذرا پڑھیں گے سوال. ایکسپلین دا آئی کیپ کوڈ آف، اب دیکھیں سادی سی سوال کی بات، آپ کو معلوم ہے اپنے آڈٹ میں بھی اس کو پڑھنا ہوگا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اب یہ ہمارے ایم ایف اے کے سلیبس میں نہیں ہے، پہلے یہ ایم ایف اے کے سلیبس میں تھا. تو آئی کیپ کے کوڈ آف ایتھک کتنے ہیں؟ 5 ہے نا بچے. آپ کے پاس انٹیگریٹی ہے، آبجیکٹیوٹی ہے، کانفیڈینشیلٹی ہے، پروفیشنل بیہیویئر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پتہ نہیں پروفیشنل ڈیو کیئر آئی گیس کچھ. اب یہ تو آپ نے جیسے کتاب میں پڑھا تھا ویسے لکھنا ہے، لیکن انٹیگریٹی کی مثال آپ خود دیں گے، آبجیکٹیوٹی کی مثال آپ خود دیں گے، آپ کہیں گے دس از آبجیکٹیوٹی. اب جس نے کتاب سے رٹا لگایا ہوا ہے، میرا نہیں خیال کتاب میں کوئی اتنی اچھی اگزامپل دی ہوئی ہے، وہ اتنی بڑی بڑی اگزامپلیں کون یاد کرے گا. آپ 2 لفظوں میں لے سکتے ہیں کہ یہ انٹیگریٹی ہے، یہ آبجیکٹیوٹی ہے، اور اس کے نمبر علیحدہ سے ملنے تھے. تو اگر یہ 5 نمبر کا سوال تھا تو اس میں 2.5 نمبر آپ کے تھے ان 5 کے. اس کا مقصد ہوا کہ ہر پوائنٹ کو ایکسپلین کرنے کے 0.5 مارکس ملنے تھے آپ کو. 0.5 مارکس فار انٹیگریٹی، 0.5 مارکس فار آبجیکٹیوٹی، 0.5 مارکس فار کانفیڈینشیلٹی، 0.5 مارکس فار پروفیشنل بیہیویئر اینڈ 0.5 مارکس فار یور کمپیٹنسی اینڈ ڈیو کیئر. لیکن اس کے بعد اگلے 0.5 مارکس کس کے ہیں؟ ایگزامپل کے. جس نے جتنی اچھی اچھی ایگزامپل دینی ہے، پھر یہ سارا کام کر کے کنکلوڈ کر کے پھر کہیں جا کے 5 نمبر میں سے اس نے 4.5، 4.7، 4.6، 4.2 وٹ ایور جتنے بھی اس نے آپ کی اچھی جو آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے اس کے مطابق اس نے پھر آپ کو نمبر دینے ہیں. یہ ہوتا ہے سمپل کویشچن. اسی سوال کو ذرا دیکھیے گا ایک اور انداز سے بھی ایگزامینر پوچھ سکتا ہے. اپلائیڈ کویشچن ذرا دیکھیے گا بچے، اپلائیڈ کویشچن میں نیچے سوال پڑھنے کا لکھا ہوا ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آئیڈینٹیفائی، ایکسپلین اینڈ ریلیٹ دا فنڈامنٹل پرنسپل آف کوڈ آف ایتھکس آف آئی کیپ دیٹ رضوان میں کمپرومائز ان دا ابو سچویشن. اب آپ نے یہ والا کام یہاں سے ڈھونڈنا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس پیراگراف میں لکھا ہوا ہے انٹیگریٹی بریچ ہو رہی ہے یا انٹیگریٹی کے مطابق کام ہو رہا ہے. بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ رضوان صاحب نے کوئی 2 نمبری کی ہے باقاعدہ طور پر. اسی طرح آبجیکٹیوٹی کے مسائل کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ تو ممکن ہے، ابھی جب میں سوال نہیں کر رہا بچے میں، ممکن ہے یہ والا ڈیٹا جو ہے فار ایگزامپل یہ انٹیگریٹی کا ہو،
یہ والا ڈیٹا آبجیکٹیوٹی کا ہو، ممکن ہے یہ والا ڈیٹا کانفیڈینشیلٹی کا ہو، ممکن ہے یہ والا ڈیٹا آپ کا جو ہے وہ پروفیشنل بیہیویئر کا ہو. تو یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے. اس ڈھونڈنے کو انالیسس کہتے ہیں. اور اگر وہ آپ کو آگے لکھ دیتا کہ آپ ریکمینڈ کریں کہ رضوان کو واٹ شوڈ دا رضوان ڈو، مسٹ ڈو، تو پھر آپ کو اس کا سلوشن بھی بتانا پڑنا تھا. تو یہ بچے یہ طریقہ کار ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو اس لیے ایک ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ سمپل کوشچن کی اسٹیٹمنٹ اور اپلائیڈ سوال کی اسٹیٹمنٹ میں کتنا فرق ہوتا ہے. تو اپلائیڈ سوال ہمیشہ کیس اسٹڈی یا سینیریو کے ساتھ آتا ہے. یہ ایک سینیریو بیس ہے، یہ کیس اسٹڈی نہیں ہے جی. تو یہ ایک لیکن میں نے پہلے بھی عرض کی آپ کے لیے کیس اسٹڈی اور سینیریو ایک ہی چیز ہے، نو ڈفرنس. سو فار ایز ٹائپ آف ملٹیپل چوائس گو کہ اس پہ ہم ڈسکشن نہیں کریں گے بچے، ہمارا ٹائم جو ہے اس پہ ضائع ہوگا. جب آئیں گے پھر انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. بس اتنی بات یاد ہونی چاہیے کہ سمپل کویشچن وہ ہوتا ہے جو آسانی سے انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے. کنفیوزنگ کویشچن وہ ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ آنسر ایک جیسے لگتے ہیں، اسے کنفیوزنگ کویشچن کہتے ہیں. نہیں جناب پلیز، ہم اللہ کا نام لے کر اپنے کام کا آغاز کر رہے ہیں. یہ ابھی تک جتنی باتیں ہم نے کہی تھیں یہ صرف ایگزام کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اب ہم باقاعدہ کورس پڑھنے جا رہے ہیں، کورس کا آغاز کر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں وی آر آل الحمدللہ بائی دی گریس المائٹی، اللہ مسلم ہے. تو ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کامیابی کا، اور وہ کامیابی کا طریقہ ہے اللہ کے نبی کی سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نیا کام کرتے تھے، نیا کپڑا پہنتے تھے، نیا پلان کرتے تھے، ہمیشہ دعا بھی کرتے تھے اور 2 نفل بھی ادا کرتے تھے. دا بیسٹ وے از دیٹ، آج گھر جائیں، گھر جا کے وضو کر کے فرض پڑھ لینے ساتھ، فرض کے بعد ٹھیک ہے، پتہ لگے فرض پڑھا نہیں، خالی 2 نفل ہی پڑھ لیے بس. فرض پڑھیں، فرض پڑھنے کے بعد یا جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، فرضیت اپنی جگہ، 2 نفل ادا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے تمام دوستوں کے لیے دعا کریں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے علاوہ پوری دنیا کے طلباء کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ صرف مجھے ہی نہیں سب کو کامیاب کر. تو انشاءاللہ میں آپ کو درخواست نہیں کروں گا بلکہ میرا اس پہ ایمان ہے، اللہ کسی اور کو کامیاب کرے نہ کرے آپ کو ضرور کرے گا. اس لیے کہ وہ ماؤں جیسا ہے، اور ماں کو وہ بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے جو باقی دوسرے بہن بھائیوں کی بڑی کیئر کرتا ہے، اور ماں کو اس سے زیادہ پیار بھی آتا ہے. تو یہ کیئر نہیں ہے جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی کامیاب کر، میرے دوستوں کو بھی کامیاب کر، پوری دنیا کے طلباء کو کامیاب کر. تو جب آپ یہ دعا کرتے ہیں تو مجھے نہیں، میں کبھی یہ امید کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو ناکام کریں گے، اللہ کو کامیابی کریں گے انشاءاللہ. سو کم ٹو دی پوائنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاؤنڈیشن آف مینیجیریل انالیسس. میرے فاؤنڈیشن آف مینیجیریل انالیسس مراد ہے یہ کیا چیز ہے، اس میں ہم کیا لرن کریں گے، اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کیا چیز جو ہے وہ لرن کی جاتی ہے. لک ایٹ دس. میرے پرابلمس ان مینیجیریل پورشن آف دا ایم ایف اے. میں آپ کو یہ پرابلم پہلے بتا دوں کہ جب آپ ایم ایف اے کا سوال سولو کر رہے ہوتے ہیں تو یو ہیو ٹو فیس سم پرابلمس. وہ پرابلمس کیا ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے بچے کیس اسٹڈی کو پڑھنا. یہ ایک بہت اہم کام ہے. ہم کیس اسٹڈی کو ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں جبکہ سارا کا سارا آنسر لکھا ہی کیس اسٹڈی میں ہوتا ہے. تو اس لیے کیس اسٹڈی کو بہت کیئرفلی پڑھنا ہوتا ہے، اور یہ پریکٹس جب تک آپ روزانہ کی بنیاد پر نہیں کریں گے آپ اتنے اچھے کیس اسٹڈی ہینڈلر نہیں بن سکتے. تو ابھی ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت ٹائم ہے، سپٹمبر میں جا کے پیپر ہے. اللہ کی رحمت سے بھی آپ پورے 4-5 ماہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آدھا تو نہیں کم از کم، لیکن چلیں کسی درجے میں آپ کے پاس ابھی 10-12 دن ہیں ابھی آپ کے اپریل کے. پھر پورا مئی پڑا ہوا ہے، پورا جون پڑا ہوا ہے، پورا جولائی پڑا ہوا ہے، پورا اگست پڑا ہوا ہے. تو آلموسٹ 4.5 ماہ پڑے ہوئے ہیں، 4.5 ماہ. تو اتنی دیر میں تو آپ بڑی بآسانی اپنی تمام کی تمام چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. مجھے پتا ہے بچے کہ آپ نے خالی ایم ایف اے نہیں پڑھنا، آپ اس کے ساتھ آڈٹ بھی پڑھ رہے ہیں. آپ میں سے بے شمار لوگ کمپنی لاء بھی ساتھ پڑھ رہے ہوں گے. آپ میں سے بے شمار لوگ ایم ایف اے کے ساتھ ممکن ہے پیچھے کوئی اور پیپر بھی پڑھ رہے ہوں. تو کوئی 3 پیپر پڑھ رہا ہے آپ میں سے، کوئی 2 پڑھ رہا ہے، کوئی 4 بھی پڑھ رہا ہوگا. تو آپ اپنی محنت کو اپنے انداز سے خود مینیج کریں گے. آپ نے کتنا پڑھنا ہے روزانہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ روزانہ کے بنیاد پر سوال سولو کرنے کی آپ ہیبٹ ڈیولپ کر لیں. یہ میں آپ کو کامیابی کا طریقہ کار بتا رہا ہوں. روزانہ ایک سوال جس کا مرضی پکڑیں. جیسے آج میں نے کہا کمپنی لاء کا سوال کروں گا، کل میں ایم ایف اے کا سوال کروں گا، پرسوں فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں جمعے والا دن جو ہے میں فلاں پیپر کا سوال سولو کروں گا. اس کو جس کے 4 پیپر ہیں وہ 4 کے لحاظ سے روٹیٹ کرے، جس کے 3 پیپر ہیں وہ 3 کے لحاظ سے روٹیٹ کرتا رہے. بچے یہ پریکٹس کا طریقہ کار ہے. اب آپ اپنے پروفیشن کے بالکل نزدیک ہیں، ایج کے اوپر ہیں، اور ایج کے اوپر زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے.
اس لیے کہ اس کے فوراً بعد انشاءاللہ سپٹمبر کے بعد آپ کسی نہ کسی چارٹ فرم میں کام کریں گے، تو چارٹ فرم میں جو آپ کو سٹائپنڈ ملتا ہے وہ آپ کو ایک طرف کر دیں، لیکن جو نالج آپ کو وہاں ملتا ہے اس کا میچ نہیں ہے پوری دنیا میں کہیں۔ پوری دنیا میں آپ کے پاس چارٹ اکاؤنٹنسی کی ڈگری یا اس کاغذ کا ٹکڑا ہو یا نہ ہو، لیکن انشاءاللہ وہاں 3 سال گزارنے کے بعد اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر کیجئے گا، نالج میں آپ کسی کو ہلنے نہیں دیں گے اللہ کی رحمت سے، کوئی آپ کے نزدیک بھی نہیں پھٹک سکے گا، اسپیشلی کوئی MBA، کوئی BBA، کوئی فلانا، وہ آپ کے نزدیک نہیں آ سکے گا، اتنا نالج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مل جاتا ہے۔ پیسے اپنی جگہ، میں اس کی بات بالکل نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو دینا چاہے دے دے، اللہ پیسے تو فقیر کو بھی دے رہا ہے، اللہ پیسے تو جو ہے بیسیکلی ڈکیتی کرنے والے کو بھی دے رہا ہے۔ بات ہے نالج کی کہ کس کے پاس کتنا کیا چیز آ رہی ہے، اور نالج سب سے اہمیت کی حامل چیز ہوتی ہے نالج۔ اسی کی بنیاد پہ آپ اپنے آپ کو پروف کرتے ہیں، اسی کی بنیاد پر آپ لوگوں سے زیادہ بہتر کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں آپ کے خیال میں اہمیت کی حامل ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو یہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد آپ کا جو اصل کام ہے، جو پروفیشنل لائف آپ نے گزارنی ہے، اس کا آغاز سپٹمبر سے انشاءاللہ ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب آپ جس بچے نے کیف کے پورے پیپر دے دیے ہوئے ہیں، وہ اپلائی کر سکتا ہے آرٹیکل شپ کے لیے۔ پہلے ہوتا تھا رزلٹ آئے گا، آپ کے سارے MFA کے پیپر پاس ہوں گے تو پھر آپ اپلائی کریں گے۔ اب یہ قانون ختم کر دیا آئی کیپ نے، آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے سال سے آئی کیپ کا قانون ہے، آپ نے سی کیف کے سارے پیپر دے دیے، آپ جائیں اللہ کا نام لے کر اور کسی آرٹیکل شپ پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں آپ۔ جی بھائی دوسرا کوشچن پلیز، پرابلمز کیس اسٹڈی کی ہینڈلنگ کے ساتھ رانگ انٹرپریٹیشن آف دی کوشچن۔ بچے یہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ کام ہے یہ، اگر غلطی سے آپ کی انٹرپریٹیشن ود ریسپیکٹ ٹو کوشچن رانگ ہو گئی تو پھر آنسر بھی رانگ ہے۔ یعنی ایگزامینر نے کہا تھا بھائی ادھر جانا ہے، یہ راستہ ہے، اور آپ نے پرسیو کیا نہیں یہ ادھر جانا ہے، اور یہاں ایکوریسی چاہیے تھی 50%، ماشاءاللہ آپ 70% کی ایکوریسی سے ادھر جا رہے ہیں، تو جتنا آپ آگے جا رہے ہیں گیپ اتنا ہی کریٹ ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ نے گیپ انالیسس پڑھا ہوگا کہیں نہ کہیں، تو گیپ انالیسس یہی بتاتا ہے کہ آپ اپنے اصل ٹارگٹ سے کتنا دور بھاگ رہے ہیں۔ تو یہاں پیدل چلنے والا کبھی نہ کبھی اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا، یہاں پر جہاز پہ جانے والا انشاءاللہ کہیں اور ہی پہنچے گا، اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے تیزی امپورٹنٹ نہیں ہے، ایکوریسی امپورٹنٹ ہے۔ آل آف یو، ہم اس کو اکاؤنٹنگ کی دنیا میں کہتے ہیں کوالٹی از امپورٹنٹ، کوانٹٹی از ناٹ امپورٹنٹ۔ تو آپ نے کوانٹٹی کو نہیں دیکھنا کہ آپ نے کتنا اچھا لکھا، کتنا زیادہ لکھا، آپ نے دیکھنا ہے کتنا ٹو دی پوائنٹ لکھا اور کتنا ٹو دی رائٹ ڈائریکشن لکھا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ تیسرے بچے آپ کو ایک اور پرابلم آ سکتی ہے، وہ ہے لیک آف نالج آف ماڈل یا تھیوری۔ امید تو نہیں کرتا کہ آپ اگر ریگولرلی پڑھتے ہوں گے تو یہ پرابلم آئے گی، لیکن بے شمار اسٹوڈنٹ کو یہ پرابلم بھی آتی ہے۔ اینڈ دا لاسٹ ون، یہ تو بچے ڈیفینیٹلی میری ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ، میں جتنی آپ کی اس میں ہیلپ کر سکا میں ضرور ہیلپ کروں گا، اس لیے کہ میں آپ کا لکھا ہوا اپنی آنکھوں سے ایک مطلب دیکھوں گا ضرور خود، اور اس میں سے میں آپ کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ آپ کتنا اچھا لکھتے ہیں، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو ایگزامپل کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے یا آپ کو اپنی کمپریہنشن امپروو کرنے کی ضرورت ہے، میں آپ کو بڑی اچھی گائیڈ لائن دے سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہی 4 چیزیں ہیں جن پہ ہم یہاں فوکس بھی کریں گے، اور میں ان 4 چیزوں کو ری چیک بھی کرتا رہوں گا۔ میرے فاؤنڈیشن کے اندر ہم آج سب سے پہلے جی بچے رائٹنگ مسئلہ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ نہ ہو کہ لکھے موسیٰ اور پڑھے خود آ، بس یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئی کیب آپ کو فون کر کے پوچھ رہا بھائی یہ بتا دیں اس لائن کا مطلب کیا، یہ لائن میں آپ نے لکھا ہوا کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، باقی بس ٹھیک ہے۔ جی بھائی فاؤنڈیشن آف مینیجریل انالیسس، بچے آج جو ہم چیز پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی جس کی بنیاد پر یہ پورا مینیجریل پارٹ بیس کرتا ہے، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ انوائرمنٹ۔ کیا کہتے ہیں بچے؟ انوائرمنٹ۔ یہ پورا مینیجریل پارٹ 40 نمبر اس ایک لفظ کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور اس لفظ کے ارد گرد آپ نے سوال سولو کرنے ہیں۔ انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ انگریزی والی انوائرمنٹ نہیں ہے۔ انگریزی میں انوائرمنٹ کہتے ہیں ٹیمپریچر کو، انگریزی میں انوائرمنٹ کہتے ہیں کلائمیٹ کو، یعنی سادہ لفظوں میں انگلش گرامر کے مطابق انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کی نیچرل ریسورسز کو ڈسکس کرتی ہے،
بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. اب آپ پروفیشنل ہیں, اب ہم اس طرح کی باتوں کو نہیں کریں گے. اس انوائرمنٹ کا لفظ, جیسے آپ جب پہلی مرتبہ اکاؤنٹنگ پڑھنے آئے تھے تو آپ کے ٹیچر نے آپ کو پڑھایا تھا ڈرائنگ, تو آپ کے ذہن میں فوری طور پر ڈرائنگ اپنے بچپن کی آئی تھی کہ میں سلیٹ کے اوپر یوں کر کے جو ہے گول 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 سیدھی سیدھی لائنیں مارتا تھا, یا آرٹ تھا. لیکن بعد میں پتہ لگا آپ کو کہ اکاؤنٹنگ میں ڈرائنگ کسے کہتے ہیں. آپ کا آنر جب اپنے اکاؤنٹ میں سے پرسنل ذات کے لیے پیسے نکلواتا ہے اسے کیا کہتے ہیں, ڈرائنگ. بالکل سیم آج آپ کے لیے یہ دوسرا لفظ ہے جو آپ کے لیے ایک نئی چیز کریٹ کر رہا ہے. انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے, یاد رکھیے, وہ انفلوئنشل فیکٹر. سن رہے ہیں بچے میری بات؟ واٹ از انوائرمنٹ؟ وہ انفلوئنشل فیکٹر جو آرگنائزیشن پر اثر انداز ہوتے ہیں, اس کو ہم انفلوئنشل فیکٹر کہتے ہیں. آنسر لکھا ہوا جناب میں نے, آنسر ساتھ ساتھ موجود ہے جی. فیکٹرز کریٹ انفلوئنس آن آرگنائزیشن ٹو چینج اٹس ڈیسیژن ٹو کال دا انوائرمنٹ آف آرگنائزیشن. یعنی سادہ لفظوں میں انوائرمنٹ وہ انفلوئنشل فیکٹرز ہیں جو آرگنائزیشن کے اندر لیے گئے فیصلوں کو تبدیل کر دیتے ہیں یا فیصلوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آل آف یو, اسے ہم کہتے ہیں آرگنائزیشن کی انوائرمنٹ. تو میں یہیں پر ہی بتا دوں, آپ کی آرگنائزیشن کی انوائرمنٹ کے دو بڑے یونٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انٹرنل انوائرمنٹ اور ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ. ایک کون سی انوائرمنٹ ہے جناب؟ انٹرنل, اینڈ دا سیکنڈ ون از ایکسٹرنل انوائرمنٹ. جو آپ نے 10 ماڈل پڑھنے ہیں وہ سارے کے سارے 10 ماڈل اسی سے بلانگ کرتے ہیں. جو آپ نے 10 ماڈل پڑھنے ہیں وہ سارے کے سارے 10 ماڈل اسی سے بلانگ کرتے ہیں, جس میں سے 8 ماڈل یہاں کے ہیں اور 2 ماڈل یہاں کے ہیں. جس میں سے پہلا ماڈل پیسٹل ہے اور دوسرا ماڈل یہاں آپ پڑھیں گے پورٹر 5 فورسز. یہ 2 ایکسٹرنل ماڈل ہیں. یہ کیا بتائیں گے کہ آرگنائزیشن کو باہر سے کب اور کیسے اور کس طرح سے اس کے انفلوئنس آتا ہے, اور وہ انفلوئنس ابھی میں نے کیا بتایا تھا انالیسس میں, پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. گورنمنٹ کی طرف سے انفلوئنس آئے گا, گورنمنٹ کا انفلوئنس پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, گورنمنٹ کا انفلوئنس نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. آل آف یو, گورنمنٹ ایکسٹرنل ہے نا بچے, کمپنی کا ان سائڈ تو نہیں ہے, لیکن آرگنائزیشن کے اندر ان سائڈ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آئیے اب ہم آج کا دن اسی کام پہ لگائیں گے کہ یہ کیا فیکٹرز ہوتے ہیں, اور پھر ان فیکٹروں کو ہم ان کے ماڈلز کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم بنیادی چیزوں پر اتنی محنت کریں گے کہ آئندہ زندگی میں کبھی ہمارا اس سے واسطہ پڑے, جو کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کی ہے, یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ 100% یہ سلیبس, یہ والا سلیبس ایز اٹ از C503 میں جانا ہے, پھر ایز اٹ از MS2 میں جانا ہے. یہی سلیبس, پر فرق اتنا ہوگا سلیبس بڑھتا رہے گا. ابھی یہاں پر آپ 4 چیپٹر پڑھ رہے ہیں, وہاں 20 چیپٹر ہیں, وہاں چیزیں اور بھی ہوں گی. یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ یہاں پر ابھی آپ کو چائے میں 4 چینی کے چمچ ڈال کے دیے جا رہے ہیں جو آپ کے لیے پینے مشکل ہوں گے, وہاں 20 چمچ پینے ہیں ایک کپ کے اندر. سو کم ٹو دی پوائنٹ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. An organization has 2 different kind of environment, the organization internal environment and the organization external environment. میں نے دونوں باتیں بھی آپ کے سامنے شیئر کی ہیں. یہ آرگنائزیشن کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ آرگنائزیشن کی انٹرنل انوائرمنٹ ہے, جو آرگنائزیشن کی باؤنڈری سے باہر ہیں وہ آرگنائزیشن کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے. اور انہی انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اوپر آپ کا سوال بننا ہے, کیونکہ انالیسس میں آپ نے یہی بتانا ہے نا کہ آرگنائزیشن کو پازیٹیو انفلوئنس ہے یا نیگیٹو, تو آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ پازیٹیو انٹرنل ہے یا پازیٹیو ایکسٹرنل ہے, نیگیٹو انٹرنل ہے یا نیگیٹو ایکسٹرنل ہے. So this is the area. Influential factors are 2. The first one which I am going to discuss are external factor. The government is one of the external factor. The competitor is one of the external factor. The customer is one of the external factor. The supplier is one of the external factor. And the economic condition of the, what is economic condition of the country? The buying power of the
employee, of the people of the country. جی بھائی ذرا ایک ایک کر کے ذرا ہلکا سا ایگزامپل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. ایگزامپلیں ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں تاکہ ہمیں آگے جا کے ایگزامپل خود سے کیسے کریٹ کرنی ہے اس کا بھی آئیڈیا ہو جائے. جی جناب گورنمنٹ کی طرف لے کے چلتے ہیں. گورنمنٹ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے, ہمیں معلوم ہے. ایک بات بتائیے, آپ اپنے کاروبار میں بہت ایکسپرٹ ہیں, فائنانس آپ کے پاس ڈیفیسٹ نہیں سرپلس ہے, ریسورسز آپ کے پاس سرپلس ہے, آپ کے پاس کمپیٹنسی لیول بہت ہائی ہے, آرگنائزیشن کا ورکنگ سٹائل آؤٹ کلاس ہے, لیکن گورنمنٹ نے پروڈکٹ بین کر دی. بتائیے کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ جو مرضی کر لیں, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے, ہر کچھ سب کچھ آپ کے فیور میں ہے. کاروبار آپ کا ہے, کسٹمر آپ کی پروڈکٹ کو پسند کرتا ہے, سپلائی آپ کو بڑی اچھی مل رہی ہے, انوینٹری کے انبار لگے ہوئے ہیں, کمپیٹنسی لیول بہت اچھا ہے, کمپنی کے پاس فنانس بہت اچھا ہے, کمپنی کا انٹرنل ورکنگ سٹائل بہت اچھا ہے, سب کچھ تو فیور میں ہے آپ کے. لیکن صرف ایک پوائنٹ, گورنمنٹ نے کہا کل سے یہ کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے. یو کانٹ پرفارم دیٹ بزنس ایٹ اینی مور. تو وہیں پر کام ختم ہو گیا نا. یہ ہے گورنمنٹ کا کون سا انفلوئنس؟ نیگیٹو انفلوئنس. یہ گورنمنٹ کا نیگیٹو انفلوئنس ہے, بس یہی بتانا ہوگا آپ نے ایگزام میں. اسی طرح کی باتیں ہوں گی. گورنمنٹ کی نئی پالیسی آ گئی ہے, گورنمنٹ نے ٹیکس ریٹ چینج کر دیا ہے, گورنمنٹ نے یہ نیا رول اب امپوز کر دیا ہے, یہی بتائی ہوں گی نا بچے باتیں, تو وہ سارے نیگیٹو ہوں گے. لیکن بچے گورنمنٹ باقاعدہ آپ کو نئی پالیسی کے مطابق اس چیز پر آپ کو سبسڈیز دینا شروع کر دیتی ہے. اب بتائیے کیا ہوگا؟ اب تو آپ کو معلوم ہے نا سبسڈیز کیا ہوتی ہیں, بے شمار انداز ہے سبسڈیز کے. گورنمنٹ ٹیکس ریبیٹ دے سکتی ہے, گورنمنٹ ممکن ہے آپ سے کہے کہ بازار میں آپ کو چیز 2 روپے کی ملتی ہے, گورنمنٹ آپ کو پرووائڈ کرے گی $1.5 کے اندر. سبسڈی ہے نا بچے آپ کو. تو گورنمنٹ جب سبسڈی دینا شروع کر دیتی ہے, یا سم ٹائم گورنمنٹ سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اس کاروبار کو. جیسے کہ آپ کو معلوم ہو, آج سے تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے پاکستان کے اندر فش انڈسٹری میں گورنمنٹ نے بہت بڑی سپورٹ کی تھی. گورنمنٹ نے جگہ بھی دی, گورنمنٹ نے ٹریننگ بھی دی, گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر آپ کو جو سیڈز یعنی جو اس کا خوراک ہے گورنمنٹ نے 50% سبسڈی پہ دی. آج آپ کے سامنے ماشاءاللہ پورے پاکستان جو ہے وہ فش انڈسٹری میں خود کفیل ہو چکا ہے. ورنہ پہلے صرف دریاؤں کے اوپر محدود تھا, دریا سے مچھلی نکلتی تھی اور اس کو مارکیٹ میں سیل کیا جاتا تھا. اب ماشاءاللہ اتنی پاکستان کے اندر لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں, اور گلی محلے میں نہیں, بڑے بڑے سے جگہوں پر ہی نہیں, گلی محلے میں بھی وہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. کسی پلاٹ کے اندر کسی جگہ پر بے شمار, آپ نے فیس بک پہ دیکھتے بھی ہوں گے اس طرح کی بے شمار چیزیں. تو الٹیمیٹلی لوگوں نے پلاسٹک کے ٹب لگا کر اس کے اندر مچھلی جو ہے نا فش فارمنگ شروع کی ہوئی ہے. تو یہ بیسیکلی کمال ہے نا. اس پہ ہم کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کا کون سا انفلوئنس ہے؟ پازیٹیو انفلوئنس. تو پازیٹیو انفلوئنس کاروبار کو وسعت دے گا, نیگیٹو انفلوئنس کاروبار کے لیے آبسٹیکل کریٹ کرے گا. یہ آنسر ہے, بس یہ انالیسس کا آنسر ہے. سلوشن نہیں دینا کہ کیا کریں کیا نہ کریں, جب تک وہ خود نہیں مانگے گا تب تک آپ اس کو سلوشن نہیں دیں گے. جی نمبر 2, کمپیٹیٹر. آپ کو معلوم ہے کمپیٹیٹر بھی پازیٹیو اور نیگیٹو انفلوئنس پیدا کر سکتا ہے. کمپیٹیٹر نے پرائس کم کر دی اور کوالٹی آپ کے برابر رکھی ہوئی ہے. بتائیے کمپیٹ کر لیں گے آپ اسے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کوک اور پیپسی کے اندر, کوک اور پیپسی میں صرف چند گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے. کوک اناؤنس کرتا ہے کہ 100 روپے والی بوتل 80 روپے میں ہے. ابھی صرف کوک نے اناؤنس کیا ہے, پیپسی والا بھی کرے گا شام تک, لیکن شام تک اتنی کوک بک چکی ہوگی کہ پیپسی والا اس کو میٹ نہیں کر سکتا. کمپیٹیٹر کی موو جو ہوتی ہے, کمپیٹیٹر کی موو وہ ہمیشہ آپ کو لیڈ کر جاتی ہے اگر وہ پازیٹیو موو ہو تو. آل آف یو. لیکن بچے ایسا بھی تو ممکن ہے کمپیٹیٹر پرائز بڑھا دے تو ممکن ہے کسٹمر اس کو ریجیکٹ کر دے, تو یہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ پازیٹیو. تو یہ بات سب سے پہلی بات یاد رکھنی ہے. کیف کے MFA کے پیپر کے اندر آپ کی آرگنائزیشن آپ کی دنیا ہے, اس سے باہر کچھ بھی ہو رہا ہے دیٹ از ناٹ یور رسپانسبلٹی. میری بات سن رہے ہیں آپ؟ میں اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں ابھی آپ کو, تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں بھی آ جائے کہ آپ کو کس طرح سے کیا ورکنگ کرنی ہے. لک ایٹ دس. ایک مثال لے لیجیے, میں گورنمنٹ کی مثال دے رہا ہوں. آپ کی آرگنائزیشن جو ہے
وہ ایک انڈسٹری ہے اور اس انڈسٹری کے اندر آپ کر رہے ہیں مینوفیکچرنگ. آل آف یو, آپ کی آرگنائزیشن انڈسٹری میں فال کر رہی ہے. آپ کس انڈسٹری میں؟ مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کئی سالوں سے الیکٹریسٹی کے مسئلے ہیں. تو اس کا مقصد ہوا کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے نا, الیکٹریسٹی کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ نے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول دیا ہوا ہے انڈسٹری کو کہ بجلی ملے گی رات کو 12 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک, بس اس کے بعد بجلی نہیں ملے گی. باقی بجلی پھر عوام کو دی جائے گی تاکہ لوگ اس کو استعمال کر سکیں, یا ممکن ہے جو بھی ٹائم پیریڈ گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے. تو یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے نا. آپ کے لیے کیا ہے, پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے؟ نیگیٹو ہے بچے. 24 گھنٹے کا کام آپ کس پہ آ گئے ہیں؟ آپ تو 8 گھنٹے پہ آ گئے ہیں, 7 گھنٹے پہ آ گئے ہیں, 6 گھنٹے پہ آ گئے ہیں. یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے. سوال کس کے اوپر ہے؟ آپ کی آرگنائزیشن پہ. ذرا دھیان سنیے گا میری بات. سوال آپ کی آرگنائزیشن پہ ہے, اور آپ کون ہیں؟ مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن. لیکن ایک بات تو بتائیے, الیکٹریسٹی نہ آنے کی وجہ سے جنریٹر امپورٹ کرنے والی آرگنائزیشن کو سپورٹ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ یو پی ایس بنانے والی کمپنی کو سپورٹ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ تو اس لیے یاد رکھیے گا, ایگزامینر نے آپ سے یو پی ایس کا سوال نہیں پوچھا ہوا. یہ نہ آپ آنسر میں دے رہے ہو کہ آور آرگنائزیشن ول بی ان بگ پرابلم بٹ دا یو پی ایس ول فرنش دیئر. آپ کو یو پی ایس کی پریشانی نہیں لینی آپ نے. یوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹارگیٹڈ آنسر. جس چیز کا سوال پوچھا ہے اسی کا جواب دینا ہے, اس سے زیادہ کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. بجائے ریکمنڈیشن میں ہو سکتا ہے وین ایور ہی ریکوائرڈ. اگر ریکمنڈیشن مانگی نہیں تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے پہلے ہی عرض کیے بچے, یہ آپ کو سکھانے کا ایک طریقہ ہے. یاد رکھیے, ایگزام نرس پہ قابو پانے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ کی پریکٹیکل لائف میں کیا ہوتا ہے؟ آپ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ آئیڈیا آ رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی آپ کی باری نہیں ہے. تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ خاموش ہونا پڑتا ہے, انتظار کرنا پڑتا ہے. یہی بات آپ کو یہاں سکھایا جا رہا ہے. بڑی تیزی سے آئے گا, لکھ اے یہ دیکھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن آپ نے نفس پہ قابو پانا نہیں. مجھ سے پوچھا یہ گیا ہے اس آرگنائزیشن کو کیا مسائل ہیں, اس کے مسائل اور اس کے فوائد بتانے ہیں, دوسروں کے مسئلوں کو ڈسکس نہیں. بس یہ ہے بات, اس کو سیکھنا ہے آپ نے. یہ ایگزام نہیں ہے بچے, میں نے پہلے بھی عرض کی ہے, یہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. یہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ نے اپنی پروفیشنل لائف میں زندگی کیسے گزارنی ہے. تو یہ گزارنے کا ایک خاص انداز ہے. اسی وجہ سے آپ کا آنسر بھی ٹو دی پوائنٹ ہے. آپ بے شک اپنے جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان سے پوچھ لیں, ایکسیسو آنسر کا اگر ایگزامینر چاہے تو نمبر کاٹ سکتا ہے آپ کے. گو کہ وہ بیچارہ شریف آدمی ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی وہ بیچارہ برداشت کر لیتا ہے کہ چل یار کوئی بات نہیں ٹھیک ہے, لیکن سم ٹائم کوئی اگریسو بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی بات کو برداشت نہ کرے کہ ہمیں دسنا تن میں جب پوچھا جی وہ منگیا سی کہ بھی منگیا سی نال. سو پلیز بی کیئرفل. اپنے آنسر کو آپ نے ہمیشہ ٹارگیٹڈ رکھنا ہے, اپنے آپ کو براڈ نہیں کرنا آپ نے. یہ بات سمجھ آئیے نا. یہ میں نے اس لیے آپ کو مثال دی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی آرگنائزیشن کا سوال سولو کرنا جو آپ کو ایگزام میں مانگا گیا ہے. ایگزام میں باقاعدہ کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے. ابھی میں نے اب سوال سولو کرایا تھا, اس سوال میں رضوان کا نام لکھا ہوا تھا, تو آپ نے رضوان کے مسائل لکھنے, پتہ لگا ساتھ کامران کا بھی لکھے تھا, آپ نے کامران کے بھی لکھ دیا. میں نے کہا کامران کو یہ مسئلے ہیں. اس نے کہا میں نے تو پوچھا نہیں کامران کا, میں نے تو رضوان کے بارے میں پوچھا تھا آپ سے. تو اس لیے اس کے بارے میں قرآن نے کہا نا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, دوسروں کی تجسس میں نہ رہو, دوسروں کی ٹو میں نہ رہو. تو اس کا کام یہی ہے, اپنے کام سے کام رکھیں, اپنی آنکھوں کو اپنے ٹارگٹ کو ایک خاص جگہ پر رکھیں اور اپنی بات کریں, بس دوسروں کی بات کو چھوڑ دیں. جی بھائی کمپیٹر کی بات ہو رہی تھی کہ کمپیٹر نے پرائز کم کی تو ہمارے لیے یہ والا کام ہو جائے گا. ممکن ہے کمپیٹر نے پرائز بڑھائی, کسٹمر نے کیا کر دیا, لیکن یہ بات آپ کو بتائے گا نا ایگزامینر. یہ تھوڑی ہے کہ وہ کہے گا پرائز انکریز ہوئی, آپ کہیں گے اچھا یہ ہو گیا. یہ آپ نے لکھیں گے کیس اسٹڈی میں لکھا ہوگا کہ پرائز انکریز کرنے سے کیا امپیکٹ آیا ہے, اس امپیکٹ کو ڈسکس کریں گے آپ. تو میں بتا رہا ہوں کہ کمپیٹر کا بھی پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے. جی بھائی کسٹمر بھی پازیٹیو اور نیگیٹو چل سکتا ہے. جو چیز آپ پروڈیوس کرتے ہیں وہ کسٹمر کی لائکنگ پروڈکٹ ہے, پازیٹیو ہے نیگیٹو. اور آپ جو چیز پروڈیوس کر رہے ہیں کسٹمر کہتا ہے بھائی یہ فیشن تو بڑا پرانا ہو چکا ہے, یہ نیگیٹو پوائنٹ ہو جائے گا. یعنی سیم ایک ہی وقت میں آپ کی آرگنائزیشن کے کسٹمر کی لائکنگ ڈس لائکنگ ود یور پروڈکٹ
It might be positive or negative. سپلائی پوزیشن، آپ کی سپلائی آپ کو آسانی سے ملتی ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو؟ یس، ویری گڈ. آپ کا سپلائر ہمیشہ نخرے کرتا ہے آپ کو سامان دینے میں، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ کی اکاؤنٹنگ کی ٹرمینالوجی سے، آپ کا ریسیویبل آپ کا پے ایبل جتنا لانگ ہوگا سپلائر اتنا تنگ کرے گا اس وقت جب شارٹیج ہوتی ہے. سننے میری بات، آپ کا پے ایبل دوسروں سے جتنا زیادہ ہوگا، بظاہر اکاؤنٹنگ کا کہتی ہے، اب دیکھیے اکاؤنٹنگ کے رول میں اور مینیجر رول میں کتنا فرق ہے. اکاؤنٹنگ کہتی ہے کہ اگر پے ایبل ٹائم زیادہ ہو تو دس از پازیٹیو ٹورڈز دی آرگنائزیشن، لیکن اس کو مینیجریل میں نہیں لکھیں گے آپ. مینیجریل میں آپ یہ کہیں گے کہ دس مائٹ بی پازیٹیو ٹو دی آرگنائزیشن ڈیو ٹو کیش فلو مینجمنٹ، بٹ دس مائٹ بی کریٹ پرابلم بیکاز اگر شارٹیج ہوئی تو سب سے پہلے وہ آپ کی شارٹیج کریٹ کرے گا آپ کے لیے، اور ان لوگوں کو پہلے سامان دے گا جن لوگوں سے اس کو پیسے جلدی ملنے کا آپشن اویلیبل ہے. کچھ بات سمجھ آئی بچے؟ اب یہ باتیں آپ نے سیکھنی ہے چونکہ مینیجریل پارٹ، اسی لیے آپ کو فائنینشیل انالیسس اور نان فائنینشیل انالیسس پڑھایا جاتا ہے کہ فائنینشیل انالیسس کی تمام باتیں اپنی جگہ، لیکن نان فائنینشیل امپیکٹ بھی بڑا ڈفرنٹ ہوتا ہے، اور سم ٹائم وہ فائنینشیل پازیٹیو آسپیکٹ کو نیگیٹو کریٹ کر سکتا ہے. جی اکنامک کنڈیشن، بجے لوگوں کی بائنگ پاور نہیں ہے تو نیگیٹو ہے، اس لیے خریدے گا کون آپ کی پروڈکٹ کو، اور لوگوں کی بائنگ پاور بہت اچھی ہے یہ پازیٹیو ہے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس خریداری کی قوت ہے. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے بھائی جان آپ کو؟ تو انشاءاللہ جو دو ماڈل آپ نے پڑھنے ہیں پیسٹل اینڈ پورٹر فائفو، اس میں یہی باتیں لکھی ہوں گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھنا ہوگا. ابھی میں نے کوئی ماڈل نہیں پڑھایا لیکن دونوں ماڈل کی سمری بیان کر کے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. پیسٹل کے 6 یونٹ ہیں، پولیٹیکل، اکنامکس کو ڈسکس کرے گا، پولیٹیکل کس کو ڈسکس کرے گا. تو آپ دیکھیں کتنا آسانی تھے. اب دیکھیں ایگزامپل میں نے دے دی، اب آپ پڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ میرے پڑھائے بغیر پیسٹل کا سوال سولو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میں نے آپ کو وہ رول بتایا ہے جس سے آپ بڑی بآسانی پازیٹیو اور نیگیٹو آسپیکٹ نکال سکتے ہیں. جی پیسٹل کا پی پولیٹیکل، ای اکنامک، ایس فور سوشل ڈسکس کرتا ہے کسٹمر کو، سوشل. اس کے بعد ٹی ٹیکنالوجیکل، وہ یہاں نہیں آ رہا ہے، اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے کیونکہ میں نے سارے تھوڑی لکھے ہیں. ٹیکنالوجیکل، ای انوائرمنٹل، لیکن یہ انوائرمنٹل ہے نیچرل انوائرمنٹ، اینڈ ایل فور لیگل، وہ بھی گورنمنٹ کو ڈسکس کرتا ہے. تو پیسٹل کے 6 یونٹ میں سے 4 یہاں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی بآسانی، پیسٹل کا پولیٹیکل یہ ہے، پیسٹل کا لیگل یہ ہے، پیسٹل کا سوشل یہ ہے، اور پیسٹل کا اکنامکس یہ لکھا ہوا ہے. تو یہاں سے آپ نے کتاب میں سوال پکڑنا ہے اور سوال میں دیکھنا ہے کہ پولیٹیکل پالیسیز آپ کی آرگنائزیشن کے حق میں ہے یا اگینسٹ ہے. کوئی کچھ ہے مشکل تو نہیں نا. اسی طرح پورٹر 5 میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. نیکسٹ پارٹ، انٹرنل انالیسس. The internal analysis and the internal environment of the organization. The first one is what? Human resource. اب بچے دیکھیں اس کے کتنے آسپیکٹ ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ میں سے کسی نے پی آر سی نہیں پڑھا ہوا تو صرف وہ نہیں جانتا، ورنہ جس نے بھی پی آر سی 5 پڑھا ہوا ہے، چیپٹر نمبر 8 میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ پڑھی ہوئی ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا تھا ہیومن کمپیٹنٹ کتنا ہے، ہیومنز میں کانفلکٹ کتنے ہیں، ہیومن موٹیویٹ کتنا ہے. اگر آپ کی امپلائیز موٹیویٹ ہے تو یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے، آپ کے امپلائیز ڈی موٹیویٹ ہے نیگیٹو پوائنٹ ہے. آپ کے امپلائیز کے درمیان میں بہت کوآرڈینیشن ہے، پازیٹیو پوائنٹ ہے. آپ کے امپلائیز میں کانفلکٹس ہیں، نیگیٹو پوائنٹ ہے. آپ کے پاس کمپیٹنٹ ٹیم ہے، پازیٹیو ہے. آپ کے پاس انکمپیٹنٹ ٹیم ہے، نیگیٹو ہے. آل آف یو. تو یہ بھی آپ کے ریسورسز ہیں، اور یہ سارے کے سارے فیکٹر کیا چیز پرزاد کر رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں آرگنائزیشن کو کہاں سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، کہاں سے نقصان، اور وہ نقصان انٹرنلی ہے یا ایکسٹرنلی، وہ فائدہ انٹرنلی ہے یا ایکسٹرنلی ہے. بس یہ آپ کو ایم ایف اے میں یہ سکھانا ہے. اتنی سی بات سیکھنی ہے آپ نے، اور وہ بھی لکھی ہوئی چیزوں میں سے. ٹیکنالوجی کے 2 آسپیکٹ ہیں. آپ کے پاس آؤٹ ڈیٹ ٹیکنالوجی ہے یا آپ کے پاس اپ ڈیٹ ٹیکنالوجی ہے؟ تو اگر آپ کے پاس آؤٹ ڈیٹ ٹیکنالوجی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے. اس لیے آپ کا کمپیٹر آپ سے بہتر ٹیکنالوجی لے کر آئے گا
اور بہتر انداز سے پرفارم کرے گا. لیکن اف یو ہیو اپ ڈیٹ ٹیکنالوجی تو ڈیفینیٹلی یو مائٹ بی اے لیڈر ان دا مارکیٹ, یا ایٹ لیسٹ آپ اپنے کمپیٹیٹر کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. دا پروسیس, مجھے آپ کو معلوم ہے ایک ہوتے ہیں آپ کے پاس یونیک پروسیس, یہ لاسٹ ٹائم ایگزام میں آیا بھی ہوا اس کے اوپر سوال 8 نمبر کا, اور یا پھر آپ کے پاس بہت لینتھی پروسیس ہے جی. اگر آپ کے پاس لینتھی پروسیس ہے, آپ کو معلوم ہے لینتھی پروسیس ٹائم بھی ضائع کرے گا, پیسے بھی زیادہ لگوائے گا, جبکہ یونیک پروسیس ہمیشہ کمپیکٹ ہوتا ہے جس پہ کام پورا ہوتا ہے لیکن پیسے کم لگتے ہیں, ٹائم کم لگتا ہے. تو اب بتائیے یہ پازیٹیو ہوا اور یہ نیگیٹو ہو جائے گا. فائنانس, آپ کے پاس یا فائنانس ڈیفیسٹ ہوگا یا سرپلس ہوگا. تو اگر سرپلس فائنانس ہے تو اٹ از پازیٹیو, اگر ڈیفیسٹ فائنانس ہے تو آپ کے پلان ہونے کے باوجود آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. اینڈ دا لاسٹ ون, دا کمپنیز پالیسیز, اگر کمپنی کی پالیسیز آرگنائزیشن کے لوگوں کے لیے بھی اچھی ہیں, آرگنائزیشن کے کام کے لیے بھی اچھی ہیں, آرگنائزیشن کے تمام پلانز اچھے ہیں, تو یہ پازیٹیو ہے. لیکن آپ نے چیپٹر نمبر 1 پڑھا ہوا پی آر سی میں, وہاں پر گولز, آبجیکٹیو, مشن اور ویژن پڑھ کے آتے ہیں. اگر کمپنی کے گول ہی فارغ ہیں تو پھر سمجھ لیجیے کمپنی فارغ ہے, اس لیے کہ کمپنی نے اپنے گولز اور اپنے آبجیکٹیو کی بنیاد پر اپنے فیوچر ٹارگیٹ وصول کرنے ہوتے ہیں, ان کو حاصل کرنا ہوتا ہے. کیوں نہیں پورا سلیبس سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ پورا سلیبس ہے جی. اس کے اوپر کتنے ماڈل ہیں؟ 8. اور اس پہ کتنے ماڈل ہیں؟ بس یہ پڑھنا ہے بھائی جان. ہم نے ہر ماڈل میں اسی چیزوں کو پڑھنا ہے, بس کسی میں 2 لکھی ہوئی ہیں, کسی میں 3 لکھی ہوئی ہیں, کسی نے 4 لکھی ہوئی ہیں. یوں سمجھ لیجئے ایم ایف اے کا سبجیکٹ ہے, اس سے مسٹر اے پڑھا رہے ہیں, مسٹر سی پڑھا رہے ہیں, مسٹر ڈی پڑھا رہے ہیں, ہر ایک کے پڑھانے کا انداز فرق ہے نا. اسی طرح مختلف تھیوریز کا فرق اسی انداز پہ ہے. کوئی کسی انداز سے بات کر رہا ہے, کوئی کسی انداز سے بات کر رہا ہے, سب کا متن یہی رہنا ہے. 8 کے 8 ماڈل یہی بات کریں گے, 8 کے 8 ماڈل. اور یہاں دونوں ماڈل یہیں پر رہیں گے انشاءاللہ. جب آپ سی فیم میں جائیں گے تو پھر اس پر آ جائیں گے 5 ماڈل, یہاں پر 5 ماڈل بن جائیں گے. along with this یہ 2 یہی والے ہوں گے, پیسٹل اینڈ پورٹر 5-4 آپ کا برقرار رہے گا. پھر اس میں ڈائمنڈ ماڈل آ جائے گا, 2 ماڈل اور ساتھ آ جائیں گے. پھر سی فیم میں یہی والا ماڈل آگے چلے گا. لیکن سی فیم میں ایک فرق ہوگا, سی فیب میں انالیسس کے اوپر سوال آئیں گے 25% اور ریکمنڈیشن پہ سوال آئیں گے 75%. بس یہ فرق ہوگا. وہاں پر آپ کو چونکہ فرم سے آئے ہیں تو فرم سے سیکھ کر آئے ہیں, اب آپ کو پتا ہے کہ سولوشن کیسے نکالے جاتے ہیں. آپ اتنے کمپنیز کی آڈٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے, ورکنگ کیسے ہونی ہے, کیا کام کرنا ہے. تو میں اپنا فائنل کنکلوژن دے دوں بچے, تاکہ ہم اپنا کام ختم کر سکیں. نہیں ابھی ہم نے فائنینشیل مینیجریل کے پارٹ پڑھے ہیں, انٹرنل اور ایکسٹرنل. یہ میں نے سارے ماڈل لکھ دیے ہیں کہ کون کون سا ماڈل انٹرنل میں اور کون کون سا ماڈل ایکسٹرنل میں کہاں آئے گا. یہ کیا لکھا ہوا نہیں, پیسٹل پورٹر 5-4 ایکسٹرنل ہے, کیپیبلٹی انالیسس, بی سی جی, پروڈکٹ لائف سائیکل, ویلیو چین اینڈ ایتھکس. آپ کہیں گے سر یہ تو ٹوٹل بنتے ہیں 7, لیکن کچھ ماڈل اور بھی ہیں جن کا تعلق جو ہے بیسیکلی ڈائریکٹ ان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا ہوں گے, وہ بھی سارے کے سارے انٹرنل, سارے کے سارے انٹرنل ماڈل ہی ہوں گے. لیکن یہ بڑے ماڈل ہیں, یہ بڑی تھیوریز ہیں جن پہ سوال ڈائریکٹلی آتا ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. آپ کیپیبلٹی پڑھ رہے ہوں, آپ بی سی جی پڑھ رہے ہوں, آپ پی ایل سی پڑھ رہے ہوں, ویلیو چین پڑھ رہے ہوں یا ایتھکس پڑھ رہے ہوں. اصل میں یہ ایتھکس میں آگے 2 ماڈل ہیں, آپ کو ہے. ایک اس میں سے ماڈل کا نام ہے ٹرکر کا 5, آپ کے پاس کوشچن ماڈل ہے, اور ایک ہے ٹرپل اے ماڈل. لاسٹ ٹائم میں نے کلاس میں بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن کی تھی اس کے اوپر. تو یہ خالی ایتھکس نہیں ہے, اس پہ 2 ماڈل موجود ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ 7 تو یہ بری ہو جانے ہیں اور 2 یہاں سے مل جانے. ایک ماڈل اور ہے, اس کا نام ہے سی ایس ایف, کریٹیکل سکسیس فیکٹر. وہ بھی انٹرنل ماڈل ہوتا ہے اور کمپنی کا, وہ بھی یہیں پر ہی آ جانا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر میں وہ بھی ایڈ کر دوں تو آپ کے 10 ماڈل یہاں پورے ہو جانے ہیں. 6 جو ہے وہ آپ کا ہے سی ایس ایف پلس کے پی آئیز, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز. تو یہ سارے کے سارے ماڈل یہیں پر آپ کے ڈسکشن ہو رہے ہیں. لیکن میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں, اگر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے تو کس بات کی ڈسکشن ہو رہی ہے؟ امپلائیز کی, فائنانس کی, ٹیکنالوجی کی, پروسیس کی, پالیسیز کی, وہ یہاں ڈسکس ہونی ہے. اور ان میں کیا ڈسکس ہو رہا ہوگا؟ گورنمنٹ, کمپیٹیٹر. تو انشاءاللہ
کل جو ہم ٹاپک پڑھیں گے، کل ہمارا پہلا ماڈل ہوگا پیسٹل انشاءاللہ، اور کل ہی ہم پہلا سوال بھی سولو کریں گے اللہ نے چاہا۔ تھینک یو ویری مچ۔